اجنبی راہوں کے مسافر بائی زرش نور از اے کمپلیٹ ناول۔ تم ایک طوائف کی بیٹی ہو، یہ جملہ اس کے کانوں پر کسی تعزیانے کی طرح لگا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو آنکھوں میں زمانے بھر کی نفرت لیے اسے گھور رہی تھی۔ پلکوں کی باڑ پر رکے آنسوؤں کو اس نے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس نے سر جھکا لیا اور آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ آس پاس موجود بہت سے اسٹوڈنٹس متوجہ ہو چکے تھے اور اب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے نہ جانے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ فاریہ اپنے منہ سے زہر اگل کر چلی گئی، لیکن سیرت ہمایوں کو ایک نئے امتحان میں ڈال گئی۔ اس کے آس پاس چائے مگویاں زور پکڑنے لگیں، سرگوشیوں نے آوازوں کا روپ دھار لیا۔ آوازوں کے ساتھ دبی دبی طنزیہ ہنسی کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ بڑی نیک پروین بنی پھرتی تھی، پوری یونی کی ملانی ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ یہ آواز اس کی بہترین دوست گوری کی تھی۔ سیرت نے نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن آنسوؤں نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے سب کی آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کتابیں سمیٹیں اور ایک نظر یونیورسٹی گیٹ پہ ڈالی۔ آج اسے وہاں تک پہنچنا بہت ہی مشکل مرحلہ لگا۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے وہ کانپ رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور سب کچھ بھول کر تیز تیز قدم گیٹ کی طرف بڑھا دیے۔ پیچھے سب لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے لیکن اس نے کان بند کر لیے تھے، وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ گیٹ سے باہر نکل کر پوائنٹ پر انتظار کرنے کے بجائے وہ پیدل ہی چل پڑی۔ اسے ابھی بھی اپنے پیچھے لوگوں کی پرتپش نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ آج اس کی ماں کو اس دنیا سے گزرے صرف 20 دن ہوئے تھے۔ اس نے ہوش سنبھالا تو خود کو اندرون لاہور کے ایک خستہ حال مکان میں پایا، جہاں ضروریات زندگی بس نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی ماں صوم و صلات کی پابند تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے وہ ضروریات پوری کرتی۔ اس کی اور اس کی ماں کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب کبھی دونوں میں کوئی بات ہوتی بھی تو جو ہی سیرت اپنے باپ کے حوالے سے کوئی سوال کرتی، اس کی ماں اس کے پاس سے اٹھ جاتی اور پھر سے اپنے خول میں بند ہو جاتی۔ محلے میں ان کا کسی کے ساتھ زیادہ میل جول نہ تھا۔ سیرت کو دوست بنانے کی اجازت نہ دی لیکن نہ جانے کیسے پھر بھی وہ جہاں جاتی اس کی بہت سی فرینڈز بن جاتی، لیکن اس نے کبھی کسی کو گھر لانے کی غلطی نہیں کی، ماں سوائے ہانی کے جو کہ ان کے محلے میں ہی رہتی تھی، لیکن اس محلے کے باقی گھروں سے قدرے بہتر حالت میں تھے۔ اس کے ابو کسی ملٹی نیشنل فرم میں کام کرتے تھے، مینیجر تھے۔ ہانی ایک بہت ہی پرخلوص لڑکی تھی۔ اس کے گھر میں آنے جانے پر اس کی امی نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اپنی ماں کا گریز محسوس کرتے ہوئے سیرت نے باپ کے حوالے سے ان سے سوال کرنے چھوڑ دیے۔ میٹرک کے بعد اس نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا۔ اس طرح اپنی کچھ فرینڈز کے گھروں میں جا کر وہ ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانے لگی، جس سے ان کے گھر کے حالات میں کچھ سدھار آنے لگا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے اسے اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، جہاں سے وہ MBA کر رہی تھی۔ لیکن ان کی زندگیوں میں طوفان تب اٹھا جب ایک دن کوئی شہباز نام کا آدمی نہ جانے کیسے ان کی چوکھٹ پر پہنچ آیا، جسے دیکھ کر سیرت کی ماں ختیجہ خاتون ڈر گئیں اور سیرت کو کمرے میں بند کر کے اس آدمی کو گھر سے نکالنے لگیں جو زبردستی اندر گھس آیا تھا۔ دونوں کی دھکم پیل میں اس شخص کے سر پر چوٹ آ گئی اور وہ غضبناک ہو کر چیخ چیخ کر سب لوگوں کو اکٹھا کرنے لگا، اور پھر کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سیرت نے جو کچھ سنا وہ اس کی رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ نہ جانے کیسے ہانی وہاں آ گئی تھی اور آ کر سیرت کو دروازہ کھول کر باہر نکالا، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی ماں مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی اور سب لوگ انہیں لعنت و ملامت کر رہے تھے۔ وہ دوڑ کر ماں کے پاس پہنچی اور انہیں اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ ختیجہ خاتون نے ایک نظر بیٹی کے چہرے پہ ڈالی اور اس کے آگے معافی کے انداز میں ہاتھ جوڑ لیے۔ سیرت انہیں باہوں کے گھیرے میں لیے گھر کے اندر چلی آئی اور انہیں چارپائی پہ لٹا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی اور یک ٹک بس چھت کو تکنے لگیں۔ سیرت نے انہیں زبردستی 2 نوالے کھلائے اور نیند کی دوا دے کر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کے خراٹوں کی آواز آنے لگی تو وہ بھی چارپائی پہ لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سیرت کو اپنی پیشانی پر گیلا پن محسوس ہوا۔ اس نے آنکھ کھولی تو ختیجہ خاتون آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس کے اوپر جھکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے پہلی بار ختیجہ خاتون نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تو سیرت نے ان کی ممتا کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔
پھر دھیمے دھیمے لہجے میں وہ اپنے بارے میں بتانے لگیں۔ تمہاری طرح میں بھی ایک طوائف کے گھر پیدا ہوئی۔ شاید یہ میرا قصور تھا۔ بچپن سے ہی کانوں میں ساز اور گھنگروؤں کی آوازیں کان میں پڑیں، رنگ برنگے آنچل زیورات سے لدی عورتیں جن میں میری اپنی ماں بھی شامل تھی، میک اپ سے پر چہروں پر مسکراہٹ سجائے وہاں آنے والوں کے دل لبھاتی تھیں۔ لیکن مجھے اس سب سے نفرت سی محسوس ہوتی تھی۔ جب میں 17 برس کی تھی تب پہلی بار اپنی ماں کے ساتھ محفل میں ڈانس کیا، اور وہاں آنے والے بہت سے لوگوں میں سے ایک تمہارے بابا ہمایوں خان بھی تھے۔ خوبصورت مردانہ وجاہت کا شاہکار، دیکھنے والے دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے۔ رئیس باپ کی اولاد تھے تو شوق بھی ویسے ہی پالے تھے۔ ایسی محفلوں میں جانا اور پیسے اڑانا ان کا شوق تھا۔ اسی شوق کی تسکین کے لیے وہ ہمارے در پہ آئے اور پھر کبھی لوٹ کر نہ جا سکے۔ نہ جانے ہماری ماں سے کیا سودا طے کیا، اور ایک سنہری شام پوری عزت سے بیاہ کر ہمیں اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد آ گئے۔ یہ شادی انہوں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر کی تھی۔ شادی کے بعد ہم جیسے ہواؤں میں اڑنے لگے۔ ایسا محبت کرنے والا شوہر، اپنے گھر کا سکون، یہ سب ہمارے لیے بالکل نیا تھا، اور یہ سب پا کر ہماری زندگی میں سکون ہی سکون حاصل ہو گیا۔ لیکن اس سکون میں پہلا کنکر تب پڑا جب میں پہلی بار گھر سے نکل کر مارکیٹ گئی، اور وہاں مجھے تمہارے بابا کے دوست وجاہت خان ملے، جس نے نہ جانے آفس جا کے ہمارے بارے میں ہمایوں سے کیا کہا کہ وہ ہم سے کھچے کھچے سے رہنے لگے۔ میں ان کے پاس جاتی تو وہ منہ موڑ لیتے، اور پھر وہ دن بھی آیا جس کے طوفان میں سب کچھ بہہ گیا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، تبھی وجاہت خان ہمارے گھر چلے آئے۔ میں دروازہ کھول چکی تھی اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر میں ہمایوں کو کال کرنے کے لیے لاؤنج میں آئی تو تبھی کچن سے کچھ جلنے کی بو آئی۔ میں کچن کی طرف بھاگی تو وہاں سارا سالن جل چکا تھا۔ ہڑبڑاہٹ میں نے اپنے دوپٹے سے پتیلا اٹھایا تو آنچ نے میرے دوپٹے کو پکڑ لیا اور میری چیخ نکل گئی، جسے سن کر وجاہت خان کچن میں چلے آئے اور جلتا دوپٹہ کھینچ کر اس سے آگ بجھائی۔ لیکن یہی وہ وقت تھا جب تمہارے بابا وہاں آئے اور ایک نظر بغیر دوپٹے سے میرے وجود پہ ڈالی اور دوسری وجاہت خان کے ہاتھ میں موجود میرے دوپٹے پر۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا، اور میں ہکا بکا اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ ہمایوں نے وجاہت کی کوئی بات نہ سنی اور اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ تم نے ثابت کر دیا ایک طوائف کبھی اپنا کام نہیں چھوڑ سکتی، چاہے اسے کتنی ہی آسائش کیوں نہ مل جائے۔ اس لیے میں آج تمہیں ابھی اور اسی وقت اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ اس گھر سے جو لے جانا چاہو لے کے جا سکتی ہو، لیکن دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میں وہاں سے واپس اپنی ماں کے پاس چلی آئی، لیکن میرا وجود ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ میں نے اس شخص سے محبت نہیں عشق کیا تھا، لیکن وہ صرف محبت ہی کر سکا، اعتبار نہ کر سکا۔ پھر مجھے پتہ چلا میں ماں بننے والی ہوں تو ایک رات میں نے وہ کوٹھا چھوڑ دیا۔ میرے پاس تمہارے باپ کے گھر سے لائے ہوئے زیورات تھے۔ تمہارے لیے میں نے خود کو مضبوط کیا اور اس محلے میں ایک پراپرٹی ڈیلر کی مدد سے یہ گھر حاصل کیا۔ میں پڑھی لکھی تو تھی نہیں کہ کہیں کوئی کام کرتی۔ شروع میں جہاں کہیں کام کے لیے جاتی تو میری خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی مجھے کام نہ دیتا، اس لیے میں نے پردہ شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد تو تمہارے سامنے ہی ہے میری زندگی۔ ہاں، میری لکڑی کے باکس میں تمہارے باپ کی تصویر اور پتہ ہے، اگر چاہو تو میرے بعد ان کے پاس چلی جانا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں آپ کے پاس رہوں گی۔ جس شخص نے آپ کا اعتبار نہیں کیا وہ میرا کیا کرے گا؟ دونوں ماں بیٹی ساری رات باتیں کرتی رہیں۔ فجر کے وقت دونوں سوئیں، اور اگلی صبح جب سیرت کی آنکھ کھلی تو اس کی ماں اس دنیا میں اسے اکیلے چھوڑ کر خود ابدی سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو منجمد ہو گئے تھے۔ ابھی تو وہ اپنی ماں کی اذیتوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، انہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی۔ ایک رات میں اس نے نہ جانے کیا کیا خواب بن لیے تھے، لیکن سب کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ وہ اس بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی۔ محلے کی عورتیں آ رہی تھیں اور اسے تسلی دلاسے دے کے جا رہی تھیں۔ وہ بس خالی آنکھوں سے انہیں دیکھے جاتی۔ آس پاس کچھ پرانے پڑوسیوں نے کفن دفن کا انتظام کیا، اور جب جنازہ لینے آئے تو سیرت کو ایک دھچکا لگا اور اس کی آہو بکا سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ لیکن اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں اور پھر پیچھے رہ جانے والوں کو بھی صبر آ ہی جاتا ہے۔ آج وہ یوں نہیں آئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کی ماں کے جنازے پہ آنے والی اس کی اکلوتی دوست فاریہ کو اس کی اصلیت پتہ چل گئی تھی، اور یونی سے نکلتے ہوئے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ انہی سوچوں میں اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب گھر پہنچ گئی۔ وہ ہوش میں آئی تو خود کو اپنے گھر کے باہر کھڑے پایا، لاک کھولتے ہوئے گلی کے نکڑ پر
کھڑے لڑکوں کو دیکھ کر وہ کانپ گئی جو کسی چور کی طرح اس کے دروازے پر نظر ٹکائے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی اور دروازے کو کنڈی لگا کر وہیں پر بیٹھتی چلی گئی۔ آپ مجھے اکیلے چھوڑ کے کیوں چلی گئی ہیں؟ جانا ہی تھا تو مجھے بھی ساتھ لے چلتی۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی، اے میرے رب مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ اور روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی، لیکن اسے خاموش کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج وہ ایک فیکٹری میں انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اس کے سی وی پر ایک نظر ڈال کر اس شخص نے سیرت سے اس کے باپ کا پورا نام پوچھا۔ جی، ہمایوں علی خان ولد بخت خان۔ اور آپ کی ماں کا نام؟ ختیجہ خاتون۔ آپ کل سے آ جائیے کام پہ، اس شخص نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سیرت وہاں سے نکلی تو مطمئن تھی۔ گھر میں پہلے تو کئی دن وہ بہت پریشان رہی، ہر وقت دھچکا لگا رہتا کہ نہ جانے کب کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آ جائے گا۔ شروع میں اسے محسوس ہوتا جیسے باہر کوئی کھڑا ہو۔ وہ ساری رات جاگتی رہتی اور جائے نماز بچھائے بس اللہ سے مدد مانگتی رہتی کہ کسی طرح یہ رات گزر جائے۔ لیکن اب وہ مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ محلے والوں نے اس کو اکیلے ہونے کی وجہ سے محلے میں ہی رہنے والی ایک بوڑھی عورت جو کہ اماں حاجن کے نام سے مشہور تھیں، انہیں اس کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اور اب وہ بہت مطمئن تھی۔ احان سلمان علی آج پورے 2 ماہ کے بعد دبئی سے لوٹا تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کی ایک برانچ کھولی تھی، تبھی اسے وہاں کے انتظامات میں 2 ماہ لگ گئے۔ ابھی وہ آفس میں آ کے بیٹھا ہی تھا، تبھی اسے حاشر کی کال آئی۔ بھائی آپ آ گئے ہیں؟ جی۔ کب آئے؟ رات کو۔ گھر کیوں نہیں آئے؟ آ جاؤں گا۔ اوکے، اس سے پہلے آپ کو ارجنٹلی میرے آفس آنا ہوگا۔ خیریت ہے؟ نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ یہ بات فون پہ بتانے والی اگر ہوتی تو میں آپ کو دبئی ہی بتا دیتا۔ اس کے لیے آپ کو ابھی میرے آفس آنا ہوگا۔ اوکے، آتا ہوں۔ آج اماں حاجن کو ناشتہ دیتے ہوئے وہ آفس کے لیے لیٹ ہو چکی تھی۔ رکشے سے اتر کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو اسے لگا یہاں سے جانے میں اور لیٹ ہو جائے گی، تو وہ لفٹ کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے لفٹ میں 2 آدمی گئے، ان میں سے ایک نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بعد میں آنے کے لیے کہا، لیکن اسے زیادہ جلدی تھی۔ اگر آپ کو میرا آپ کے ساتھ جانے میں کوئی اعتراض، میرے جانے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ بعد میں آ جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ لفٹ میں گھس گئی اور ساتھ ہی 5th فلور کا بٹن بھی پش کر دیا۔ احان سلمان نے عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ یقیناً کوئی نہیں ہے، ورنہ یہاں کا ہر بندہ احان سلمان سے واقف تھا۔ سیرت نے مڑ کر ایک غصے بھری نظر اس پہ ڈالی اور ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر گھڑی پہ وقت دیکھنے لگی۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی وہ آندھی طوفان کی طرح باہر کی طرف بھاگی اور احان کے چہرے پر اس لڑکی کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی۔ احان نے اپنے آگے رکھی فائل پہ ایک نظر دوڑائی اور ساتھ ہی پرسوچ نظریں حاشر پہ ٹکا دی۔ حاشر، اس نے اپنی ماں کا کیا نام بتایا؟ ختیجہ۔ اس کا مطلب ہے یہ وہی ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ کون سی والی ہے؟ احان نے شیشے کے اس پار کام کرتے لوگوں پر نظریں ٹکائے جواب دیا تو حاشر نے اس کے آگے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرہ نمبر 6 کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ بلیک ابایا میں ہے جو۔ احان نے لیپ ٹاپ پر نظریں ٹکائی، کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ آج سنڈے تھا تو وہ معمول سے لیٹ اٹھی۔ اماں حاجن صحن میں چرپائی بچھائے دھوپ سیک رہی تھی۔ سیرت نے صحن کے کونے میں موجود نل کے پاس بیٹھ گئی۔ منہ دھو کر اٹھی تو اماں بھی اٹھ کر چرپائی پہ بیٹھ گئی۔ ارے دھی، آج تو بہت دیر کر دی اٹھنے میں۔ بس اماں نماز پڑھ کے جو سوئی تو پتہ ہی نہیں چلا کب دن چڑھ گیا۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی نا، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ بیٹا تجھے ایک ہی تو چھٹی تھی تو میں نے سوچا چلو تمہاری نیند پوری ہو جائے۔ اچھا، آپ رات کو کہہ رہی تھیں کہ کوئی دوائی ختم ہو گئی ہے، آپ مجھے پرچی دے دیں، میں گھر کا کام کر کے لے آتی ہوں۔ جی بیٹا۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چل دی۔ جس وقت وہ بازار سے لوٹی تو اس نے اماں حاجن کے ساتھ ایک اور بوڑھی خاتون اور ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی کو بیٹھے پایا۔ اسے دیکھ کر وہ لڑکی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور جانچتی نظروں سے سیرت کا جائزہ لینے لگی، جبکہ بوڑھی خاتون نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بلیک کلر کے عبایا میں ملبوس سیرت، جس کی رنگت میں دھوپ کی تمازت کی وجہ سے سرخیاں سی گھلی تھیں، اسے اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ تبھی ان بوڑھی عورت نے ہاتھ پکڑ کر سیرت کو اپنے برابر بٹھا لیا۔ بیٹا، تمہارا بڑا تو کوئی ہے نہیں، مجھے ان بہن نے بتایا ہے، تو میں تم سے ہی بات کر لیتی ہوں۔ میں اپنے پوتے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ ان کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ آپ میرے بارے میں جانتی ہیں میں کون ہوں؟ ارے بیٹا، میرے پوتے کو پسند ہو تو اچھی ہی ہوگی۔ آپ کے پوتے کی پسند؟ کیا نام ہے آپ کے پوتے کا؟ احان سلمان علی، سلمان انڈسٹریز کا آنر۔
اب کی بار جواب اس لڑکی کی طرف سے آیا تھا۔ وہ قدرے نخوت سے بولی تھی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ اپنے پوتے کو بھی سمجھائیں اور کسی اپنے جیسے بڑے گھر میں اپنے پوتے کا رشتہ لے کے جائیں۔ ہم ایسے رشتے افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن بیٹا، اماں ٹھیک تو کہہ رہی ہے وہ۔ اس لڑکی نے انہیں کچھ کہنے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ وہ مایوس سی ہو کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ان کے نکلتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دادی کیا ہوا؟ انہوں نے ایک سرد آنکھ بھر کر اپنے پوتے کے چہرے پہ نظر ڈالی۔ بیٹا، اس نے منع کر دیا ہے کہ وہ ایسے رشتے افورڈ نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو آپ اس لیے پریشان ہیں؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ کی بہو تو وہی لڑکی بنے گی، آپ بس دیکھتی جائیں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے آگے جھکتا ہوا ان سے پیار لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن وہ آفس سے لوٹی تو سامنے ڈھیر سارے پھل اور مٹھائی کے ٹوکرے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اماں یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا بیٹا، صبح ایک آدمی آیا تھا اور یہ سب چیزیں اندر رکھ کر یہ کچھ پھول تمہارے لیے دے گیا۔ اماں ہاجر نے اس کی طرف سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت بوکے بڑھایا۔ اس نے پھول ہاتھ میں لے کر نام پڑھا اور انہی قدموں واپس لوٹ گئی۔ راستے میں سے ہانی کو اپنے ساتھ لے کر وہ سلمان انڈسٹریز چلی آئی۔ وہ بوکے ابھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ریسیپشن پر اس نے اپنا نام بتایا تو ریسیپشنسٹ بولی، سوری میم، آپ کا نام تو یہاں موجود ہے بٹ سر اس وقت آفس میں نہیں۔ وہ حیران ہوئی، میرا نام کون سی لسٹ میں شامل ہے؟ میم، سر سے آپ نے آج کی اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی نا؟ اس نے تھوک نگل کر سر اسبات میں ہلایا۔ آپ کے سر آئیں تو انہیں یہ بوکے دے دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ ہانی، وہ ایڈوانس میں جانتا تھا کہ میں یہاں آؤں گی۔ تم جانتی ہو میں یہاں جاب کرتی ہوں۔ کیا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں میں سارے راستے پوچھتی رہی کہ کہاں جانا ہے، لیکن تمہارے منہ کو تو تالے لگے ہوئے تھے نا۔ سیرت یہ بہت خطرناک شخص ہے، یہ تو اپنے دوستوں کو بھی معاف نہیں کرتا، تو دشمنوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ اس سے دشمنی مول نہ لینا، ہم چھوٹے لوگ ہیں اور یہ بہت پاورفل لوگ ہوتے ہیں۔ تم جانتی ہو کس کو انکار کر کے آ رہی ہو؟ احان سلمان علی کو، جس کے ایک اشارے پہ ہمارے جیسے لوگ چینٹیوں کی طرح مسلے جاتے ہیں۔ ہاں، دیکھ کے آ رہی ہوں اسے بھی، اور اس کے کھڑے کیے گئے اس امپلائر کو بھی، جس کے بلبوتے پر اس نے سب کے دلوں میں اپنی دھاگ بٹھا رکھی ہے۔ اچھا، کیا دیکھا ہے تم نے؟ میں بھی جاننا چاہوں گی مس سیرت ہمایوں۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی بھرپور وجاہت۔ اچھا، کیا دیکھا ہے تم نے؟ میں بھی جاننا چاہوں گا مس سیرت ہمایوں۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی بھرپور وجاہت اور چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس کے گھر میں موجود تھا۔ سیرت کے ساتھ کھڑی ہانی نے کانپتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی سیرت پہ ایک نظر ڈالی، جو بہت اعتماد سے سینے پہ ہاتھ باندھے سلمان علی پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھی، جیسے آنکھوں سے ہی نگل لے گی۔ سلمان علی نے اس کے انداز پر سر جھٹکا اور اپنی ہیزل آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، مجھے عورت کا یہ انداز پسند نہیں، اس لیے میرے گھر آنے سے پہلے اپنا یہ انداز بدل لو۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے کوٹ کے بٹن بند کرتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی سیرت نے اپنا رکا سانس بحال کیا۔ یار، یہ میں بیٹھے بٹھائے کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ دیکھو سیرت، اگر عزت سے تمہارے گھر رشتہ بھیجا ہے تو چپ چاپ مان جاؤ، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے جبکہ لڑکیاں تو اس کے گرد تتلیوں کی طرح منڈلاتی رہتی ہیں؟ ہانی نے ایک انگلی پیشانی پہ رکھتے ہوئے پرسوچ نظریں سیرت کے چہرے پہ ٹکا دی۔ کہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ والا معاملہ تو نہیں؟ اس نے شوخی سے سیرت کو چھیڑا، جبکہ سیرت گھٹنوں میں منہ چھپا کے رونے لگی۔ اس کے رونے پر ہانی گڑبڑا گئی۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ تو اور کیا کروں، اللہ اللہ کر کے میری زندگی میں سکون آیا تھا، لیکن اب وہ بھی جاتا رہا۔ نہ جانے یہ مصیبتیں کب میرا پیچھا چھوڑیں گی۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، کچھ سوچتے ہیں۔ اس کی ساری رات جاگتے ہوئے گزری۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل آئی اور سیدھی سلمان انڈسٹریز پر پہنچی۔ اس نے ریسیپشن پر اپنا نام بتایا تو وہاں موجود لڑکی اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور مختلف راہداریوں سے گزر کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی مڑ گئی۔ سیرت نے نیم پلیٹ پر نام پڑھا، احان سلمان خان۔ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اس نے ہمت مجتمع کی اور دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے سربراہی کرسی پر اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ وہ موجود تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی خوشبو کا ایک جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ یہ ایک وسیع و عریض آفس تھا
جسے بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، وہ احتراماً کھڑا ہوا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چائے یا کافی؟ کچھ بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ میں ڈائریکٹ اپنی بات پہ آتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ایک بہت ہی شریف اور پردے دار لڑکی چاہیے ہے، اور آپ میں مجھے وہ دونوں چیزیں نظر آئی ہیں۔ اس کی بات پر سیرت نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر تو میں آپ کو اپنے بارے میں جو بتانا چاہتی ہوں، اس کے بعد آپ یقیناً اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ احان نے گہری نظریں اس کے چہرے پہ ٹکائے بس خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں انارکلی بازار کی ایک رقاصہ ختیجہ خانم کی بیٹی ہوں، میری نانی کا تعلق بھی اسی بازار سے ہے۔ ہاں، میرا باپ کوئی بہت بڑا رئیس زادہ تھا، لیکن وہ میرے وجود سے ہی بے خبر ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی، جبکہ سامنے والے کی پوزیشن میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر احان نے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اور اپنا موبائل اٹھایا۔ چلیں۔ اس کی بات پر سیرت حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نہیں چلوں گی۔ میں چلی جاؤں گی۔ کہاں جائیں گی؟ اپنے گھر۔ آپ ابھی میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہیں۔ اس کی بات پر احانت سے اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی بات سمجھتے احان کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے اور وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ساتھ ہی لفٹ میں داخل ہوئے۔ لفٹ کے رکتے ہی وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی کلائی احان کے مضبوط گرفت میں تھی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لا کے گاڑی میں بٹھایا، جبکہ سیرت کی آہ و بکا جاری تھی۔ اس کے آنسو تواتر سے گر رہے تھے اور وہ بے حس بنا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ احان اسے لے کر جس وقت گھر پہنچا، لاؤنج میں سب لوگ موجود تھے۔ اس کے ساتھ روتی دھوتی لڑکی کو دیکھ کر سب کے منہ حیرت سے کھل گئے، لیکن کسی میں اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اوپر کی طرف لے گیا۔ ایک کمرے کے باہر رک کر اس نے سیرت کا ہاتھ چھوڑا، اسے اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے کہا۔ اس کا لہجہ بالکل سرد تھا۔ سیرت نے جلدی سے اس کے حکم کی تعمیل کی، اپنا سٹالر جلدی سے اچھی طرح سے لپیٹ کر اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی تقلید میں اس روم میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک اسٹڈی روم تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ احان نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو روم میں موجود ایک اور وجود نظر آیا۔ چاچو، دیکھیں میں کس کو لایا ہوں۔ انہوں نے چشمہ لگایا اور سیرت کی طرف دیکھ کر سوالیہ نظروں سے احان کی طرف دیکھا، جبکہ دوسری طرف موجود سیرت جیسے پتھر کی ہو گئی۔ بالوں میں کہیں کہیں سفیدی جھلک رہی تھی، تھوڑے کمزور بھی لگ رہے تھے، لیکن سیرت نے ایک پل میں اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ سیرت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ جو دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا یا پھر وہ کسی خواب کے زیر اثر تھی؟ چاچو، یہ آپ کی بیٹی ہے، سیرت۔ سیرت نے چشمے کے پیچھے بھی ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ لیے۔ احان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ان کے پاس آنے کو کہا، لیکن وہ الٹے پاؤں دروازے کی جانب بڑھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ ہمایوں علی خان نے مایوسی سے احان کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے ان کو حوصلہ دیا اور اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ وہ ابھی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے ہی والی تھی، تبھی اسے کسی نے کھینچ لیا۔ اس نے دیکھا تو وہ احان تھا۔ سیرت نے غصے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جانے دے مجھے، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے اور یہاں سے اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے جب باپ کی ضرورت تھی تب تو وہ میرے پاس نہیں تھے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہاں لے کے آنے والے یا پھر میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والے؟ انہیں آج میری یاد آئی ہے جب وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے انہیں میری یاد نہیں آئی؟ مجھے اس شخص سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، آپ کی مہربانی ہوگی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ میں اپنی بات بار بار نہیں دہراتا، میں نے جو بات ایک بار کہہ دی ہے تو بس کہہ دی ہے۔ تم اب پاتال میں بھی جا کے چھپ جاؤ تو میں تمہیں ڈھونڈ کے لے آؤں گا۔ باقی رہی بات چاچو کی، انہیں جب تمہارے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے تمہیں اور چچی کو بہت ڈھونڈا، لیکن شاید ان کی یہی سزا تھی کہ وہ چچی سے ان کی زندگی میں کبھی نہیں مل سکے، اور اسی ٹینشن میں ایک دن آفس سے گھر آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ پچھلے 20 سال سے ویل چیئر پہ ہیں۔ وہ دونوں ٹانگوں سے مفلوج ہیں۔ انہوں نے تم سے چاہے جو بھی کیا ہو، لیکن تمہیں اب ان کا حوصلہ بننا ہوگا۔ مجھے ان سے بہت محبت ہے، لیکن انہیں صرف تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنی خوشی سے یہ سب کرو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں زبردستی بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے واپس ان کے پاس لے کے آیا اور دونوں کو اکیلے چھوڑ کر خود نیچے آ گیا۔ سیرت اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی رہی۔ ہمایوں علی نے ہاتھ کی مدد سے ویل چیئر کو گھسیٹ کر اس کے سامنے آئے اور دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ ان کے جڑے ہاتھ اور آنسو دیکھ کر اس کا دل پگھلا اور وہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہمایوں خان
کا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سر پہ آ ٹھہرا۔ سیرت نے آنکھیں میچ لیں، اسے لگا وہ تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں چلتی اچانک گھنی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ ساتھ ہی اسے اپنی ماں کو یاد کر کے اس کے رونے میں اور روانی آ گئی۔ ہمایوں خان نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کے کھڑا کیا اور پاس پڑے صوفے پہ بٹھایا۔ احان نیچے آیا تو سب لوگ اس کے منتظر تھے، دادی، ماں، بابا، چچی، اشر، فاریہ۔ وہ سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا دادی کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور انہیں اپنے حصار میں لے کر ان کی پیشانی چومی۔ احان بھیا، یہ لڑکی آپ کو کہاں ملی ہے؟ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فاریہ کی بات پر اس نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میری کلاس فیلو ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ ایک وہ ہمایوں چچا کی بیٹی ہے۔ اس نے فاریہ کو بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا، لیکن احان بھیا، فاریہ، بس اور کچھ نہیں۔ اس نے تنبیہی نظروں سے گھورا۔ خدیجہ چچی اور ہمایوں چچا کی بیٹی ہے، وہ ملی ہے ہمایوں سے؟ احان نے ماں کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ چلو شکر ہے، شاید اب وہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں، اور ان کی بات پر سب نے ہی یک زبان ہو کر انشاءاللہ کہا۔ سیرت کی نظریں ان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اس بڑھاپے میں اتنے خوبصورت ہیں تو جوانی میں کیا ہوں گے، اور ان کی نظریں بیٹی کے چہرے میں خدیجہ کے نقش ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ناکام رہے کیونکہ وہ بہو ان کی کاپی تھی، بس رنگت ماں پہ گئی تھی۔ بیٹا، اپنی دادی سے ملی ہو؟ نہیں بابا۔ اس کے بابا کہنے پر ان کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ جاؤ ان سے مل لو۔ وہ کچھ دیر تنہائی چاہتے تھے، وہ بھی خاموشی سے اٹھ گئی۔ احان فون پر بات کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر سیڑھیوں کی طرف اٹھی جہاں سے وہ اپنا گاؤن سنبھالتی نیچے آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سبھی لوگ کھڑے ہو گئے اور فاریہ کے علاوہ سب ہی بہت خوش دلی سے ملے۔ وہ دادی اور سلمان علی کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ اسے سب لوگ بہت اچھے لگے، بس تھوڑے ماڈرن زیادہ تھے۔ فاریہ کو تو وہ کالج سے ہی جانتی تھی اور اس کے پہناوے سے اسے اس کے اسٹیٹس کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس کی چچی اور تائی کی سلیو لیس بازو والے کپڑے دیکھ کر وہ اپنی نظریں شرم سے جھکا گئی۔ احان غور سے اس کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ماں اور چچی کو دیکھ کر بار بار نظروں کو کیوں پھیر رہی تھی۔ وہ کال بند کرتا ہوا اس کے سامنے والے صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تو سیرت نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، جس کے جواب میں اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی رخ موڑ گئی۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھی چھوڑ دیں۔ کہاں؟ سب کی سوالیہ نظریں اس پہ ٹکی تھیں۔ میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ لیکن جانا کیوں ہے؟ میں گھر میں کسی کو اکیلا چھوڑ کے آئی ہوں۔ اوکے، چاچو کو بتا آؤ۔ وہ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ احان، یہ واپس آئے گی؟ اپنے خدشات کو زبان دیتے ہوئے دادی نے احان سے پوچھا۔ انہیں لگا شاید جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ یہاں واپس نہ آئے۔ دادی، آپ پریشان نہ ہو، میں اسے ساتھ لے کے آؤں گا۔ اس نے فون پر اپنی سیکرٹری کو کچھ ہدایات دیں اور باہر نکل گیا۔ اس نے جس وقت گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی، بہت سے گھروں کے دروازے واہ ہوئے اور عورتیں عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ احان نے نوٹ کیا وہ بے پرواہی سے اندر کی طرف بڑھ گئی ہے۔ سیرت کے گھر کے اندر جاتے ہی وہ قریب ہی موجود کچھ بزرگ حضرات کے پاس آیا اور ان سے مصافحہ کرنے کے بعد اس نے اپنا تعارف کرایا اور سیرت کے متعلق انہیں آگاہ کیا کہ وہ اس کے چچا کی بیٹی ہے اور اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ سب لوگ اس کی وضاحت سے ہی متاثر ہو گئے تھے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ مزے سے کرسی پہ بیٹھی، ٹانگیں اماں حاجن کی چارپائی پہ رکھے ان سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی اور ٹانگیں نیچے کر کے اس کے لیے کرسی خالی کر دی۔ اسے لگا تھا وہ چلا گیا ہے۔ جلدی کرو، تمہیں واپس گھر چھوڑ کے میں نے آفس بھی جانا ہے۔ لیکن میں نے تو بابا کو رات رکنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، وہ پھر آؤ گی تو رہ لینا۔ تم ایسا کرو، اماں جی کے بیٹے اور بہو کو کہو وہ بھی یہیں تمہارے گھر پہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ وہاں آپ کے پاس اپنے بیٹے، اماں آپ کے پاس اپنے بیٹے کا نمبر ہو تو مجھے دیں۔ میرے پاس ہے، میں دیتی ہوں، سیرت کہہ کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے نمبر دے کر وہ وہیں کھڑی ہو گئی تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے پر وہ گڑبڑا گئی۔ تم جاؤ نا، اپنی پیکنگ کرو، زیادہ کچھ لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ضروری چیزیں ہیں وہ لے لو۔ وہ سر ہلاتی دوبارہ سے اندر کی طرف مڑ گئی جبکہ وہ فون پر مصروف ہو گیا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی تو وہ دروازے کی طرف دیکھتا ہوا الجھن سے پہلو بدلنے لگا۔ تبھی وہ بڑے بڑے 2 بیگ اٹھائے باہر آئی، جنہیں دیکھ کر احان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ چلیں؟ نہیں، آپ یہ گاڑی میں رکھیں، میں باقی سامان لے کے آتی ہوں۔ کیا مطلب؟ ابھی اور بھی سامان ہے؟ جی ہاں، کیوں؟ نہیں، ویسے ہی، جاؤ لے آؤ۔ وہ اماں حاجن سے رخصت لے کر باہر نکل آیا۔ وہ گاڑی میں بیگ رکھ رہا تھا تبھی وہ ایک بڑی سی پیٹی اٹھائے اندر سے نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے 2 چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی تھے جنہوں نے 2 پیٹیاں اور اٹھا رکھی تھی۔ وہ سخت بیزار ہوا۔ اب ان میں کیا ہے؟
ان में मेरी किताबें हैं। उसने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी की पिछली सीट पर पेटियां सेट करके उसकी तरफ मुड़ा। बस अब चलें या अभी कुछ और भी रहता है? नहीं बस अब चलें। ओके बैठो। ये कहकर उसने गाड़ी की फ्रंट सीट संभाली और दो अजनबी एक सफ़र की तरफ रवाना हुए। अब वक्त ही बताएगा कि वो एक राह के मुसाफिर रहते हैं या नहीं। गाड़ी पोर्च में रोककर अहान ने मुलाजिम को गाड़ी से सामान निकालने का हुक्म दिया और ख़ुद अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने एक बार मुड़कर भी सीरत की तरफ नहीं देखा। वो जिस वक्त लाउंज में दाखिल हुई वो दादी की किसी बात का जवाब दे रहा था। उसकी तरफ एक नज़र डालकर वो सर झटकता ऊपर की तरफ बढ़ गया। घर में सब ने उसे हाथों हाथ लिया। वो थोड़ी देर सबके साथ बैठकर हमायों का पूछती ऊपर की तरफ बढ़ आई। उनके दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो वो खिड़की के पास बैठे दूसरी तरफ खेलते बच्चों को देख रहे थे। सीरत को देखकर वो एकदम से खिल उठे। हमायूं ने उसके लिए बाजू फैलाए तो वो भी थोड़ी सी झिझक से उनकी बाहों में समा गई। हमायूं ने उसे खुद से अलग करते हुए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन मैंने तुम्हें रोका भी नहीं। मैं चाहता था तुम अपनी खुशी से यहाँ आओ। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? सामने पड़ी चेयर पर उसे बैठने के लिए बोलकर वो फिर से बाहर देखने लगे। दोनों के दरमियान खामोशी का एक सिलसिला तवील हुआ। दोनों के पास कहने सुनने के लिए बहुत कुछ होने के बावजूद एक झिझक आड़े थी। हमायूं साहब की आवाज़ ने ही उस खामोशी को तोड़ा। मैं तुम्हारी माँ से पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ। मोहब्बत नहीं, इश्क किया, लेकिन एतबार न कर सका। वो उसकी तरफ देख नहीं रहे थे। शायद उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। वो उसकी आंखों में महरूमियाँ नहीं देख सकते थे। तुम्हारी माँ को छोड़कर मैं बहुत पछताया और फिर कुछ अरसे के लिए अमेरिका चला गया, लेकिन ज़िंदगी से सुकून तो वो अपने साथ ही ले गई थी। इसलिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता, वो तो मुझे हासिल होने से रहा। 1 साल इधर उधर भटकने के बाद फिर से पाकिस्तान चला आया। तब अहान बहुत छोटा था। वो शुरू से ही मेरे बहुत करीब था। वो उस वक्त शायद 7 या 8 साल का था। मैं जब तक घर में रहता वो साए की तरह मेरे साथ रहता। एक सुबह मैं रात भर बाहर गुजार कर वापस लौटा तो भाभी ने बताया कि अहान की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं उसके पास पहुंचा तो वो बुखार में तप रहा था। मैं उसे लेकर करीबी हॉस्पिटल चला आया। उसके कुछ टेस्ट करने के बाद उसे एडमिट कर लिया गया। उसे टाइफाइड हो गया था। वो पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। जिस दिन उसे डिस्चार्ज किया गया उस दिन भी मैं उसके साथ ही था। मैं उसे गाड़ी में बिठा रहा था, तभी मेरी एक दोस्त डॉक्टर सारा मुझे मिली। वो पहले इस्लामाबाद में होती थी, उसकी लाहौर में नई ट्रांसफ़र हुई थी। अरे हमायूं, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खदीजा कैसी है? खदीजा के बारे में पूछने पर मैं खामोश हो गया। अच्छा बताओ, तुम्हारा क्या हुआ, बेटा है या बेटी? खदीजा लास्ट टाइम मुझे मिली थी तो वो प्रेग्नेंट थी। मेरी हालत से बेखबर वो रवानी से बोलती चली गई, जबकि मेरा पूरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। मैं तो अभी उसका गम मना रहा था और मेरी ज़बान गंग हो गई। वो चली गई और मैं अपने ज़मीर की अदालत में भी मुजरिम ठहरा और पछतावे भी मेरा मुकद्दर बने। मैं तुम्हारी नानों के पास भी गया था, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारी माँ ने अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी थी। मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मैं खुद ही मफलूज हो गया। मेरी सज़ा देखो, मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी भी ना मांग सका। उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनकी दाढ़ी में कहीं गुम हो रहे थे। गए वक्त का पछतावा और मलाल उनके चेहरे पर रकम था। मैंने तो अब हिम्मत हार दी थी, लेकिन अहान मुझे हौसला देता था कि वो एक दिन तुम्हें ढूंढ लेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता। उसने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। यकीन कर लें बाबा, मैं सीरत हमायूं आपकी बेटी हूँ। माँ की खिदमत का तो मौका ही नहीं मिला। वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए ही काम करती रही और जब उनके लिए कुछ करने का वक्त आया तो वो मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। लेकिन चलें, देर से ही सही, लेकिन आप मिल तो गए हैं। अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। दोनों नम आंखों से मुस्कुरा दिए। उसने हमायूं के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए। उन्हें खाना खिलाना, वज़ू करवाना। रोज़ शाम को वो दोनों करीबी पार्क में थोड़ी देर के लिए चले जाते। सीरत को कुतुब बीनी का शौक़ बाप की तरफ से विरासत में मिला था। वो उनके लिए और अपने लिए लाइब्रेरी से किताबें लेकर आती। उनको रेगुलर डॉक्टर के पास लेके जाना, उनकी किस वक्त कौन सी मेडिसिन देनी है, उसका बेशतर वक्त उनके साथ ही गुजरता। वो उसे मना करते, जाओ बेटा, फारिया से बातें करो, कहीं घूमने जाओ। लेकिन वो लगता था अपने बाप की मोहब्बत की इतनी तरसी हुई थी कि कुछ और करने का उसका दिल ही नहीं चाहता था। दादी जान, आपने मुझे बुलाया? जी बेटा, आओ बैठो मेरे पास। वो उसके लिए अपने करीब जगह बनाते हुए बोली। जी बैठ गया। अब बोलिए, क्या काम है? बेटा, तुम्हारे बाप ने एक काम सौंपा है मुझे। वो जानना चाहते हैं कि क्या तुम शादी अपनी पसंद से करना चाहते हो। मैंने सीरत की वजह से उसे कह दिया है कि मैं तुमसे पूछ के बताऊंगी।
سیرت کی وجہ سے کیوں؟ کیا وہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ پسند ہے، میں اسے ناپسند کیوں کروں گا؟ بیٹا تم نے مجھے اس کے پرانے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا نا، تو کیا میں بات کروں ہمایوں سے؟ نہیں دادی، وہ تو میں نے اس لیے رشتہ بھیجا تھا کہ اگر وہ چاچو کے لیے اس گھر میں نہ آئی تو میں پھر ان کے لیے اس سے شادی کر لوں گا۔ تو کیا تم اب اس سے شادی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں ممی اور پاپا کی مرضی سے جہاں وہ کہیں گے شادی کر لوں گا۔ اچھا، پھر میں سلمان اور مرینا سے کہہ دوں کہ وہ جہاں چاہے تمہارا رشتہ لے جائیں؟ جی ہاں، وہ خوش دلی سے بولا، جبکہ دادی نے ایک بار پھر امید سے اس کی طرف دیکھا، شاید وہ سیرت کا نام لے لے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ ایک بات تو جان گئی تھی کہ وہ ایک بہت ہی دیندار لڑکی ہے، اور اتنے دنوں میں وہ انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ سلمان اسے کبھی اپنی بہو نہیں بنائے گا، کیونکہ اس کے آنے پر تو وہ کچھ نہیں بولا، لیکن ہمایوں کی شادی کا سن کر سب سے زیادہ واویلا اسی نے مچایا تھا۔ دادی جان کن خیالوں میں کھو گئی ہیں؟ چلیں چل کے کھانا کھا لیں۔ ارے آج میری بیٹی بھی کھانے پہ موجود ہے، وہ کیسے؟ وہ دادی آج بابا جلدی کھانا کھا کے سو گئے ہیں نا، تو بس اس لیے۔ بہت اچھی بات ہے، باپ کا خیال رکھنا، لیکن بیٹا کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو۔ وہ صرف مسکرائی تھی، اور اس کے عین سامنے بیٹھے احان نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بے شک قریبی میں پلی بڑی ہو، لیکن وہ اپنے سٹیٹس کو لے کر کسی کمپلیکس کا شکار نہیں تھی۔ وہ بہت پر اعتماد تھی، اس کی بات کرنے کے انداز میں رکھ رکھاؤ تھا۔ وہ اس وقت بھی بلیک کلر کے فل آستینوں والے لون کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے بہت نفاست سے دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا۔ احان نے اس پر سے نظریں ہٹا کر فاریہ اور سارا کو دیکھا، جو جینز کے اوپر شرٹ پہنے دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ اب اس نے اپنی ماں اور چچی کو دیکھا، ان کے پاس دوپٹہ تو تھا، لیکن وہ کندھے پر ایک سائڈ پہ جھول رہا تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بے وجہ ہی اس کا اور دوسروں کا موازنہ کرنے لگا۔ احان بیٹا، میری اور سارا کی کل کی فلائٹ بک کروا دینا، تمہارے چاچو کہہ رہے ہیں کہ ہم بس اب آ جائیں۔ اوکے چچی، کروا دوں گا، بٹ اچھا ہوتا اگر آپ لوگ کچھ دن اور رہتے۔ نہیں بیٹا، پھر آئیں گے۔ تم کوئی منگنی یا شادی کا پروگرام بناؤ نا، تاکہ ہم جلدی آ سکیں۔ تبھی وہاں بلیک جینز پہ وائٹ ٹاپ پہنے، کانوں میں چھوٹے سے ڈائمنڈ ٹاپس پہنے، کلائیوں میں بہت ہی خوبصورت کنگن سے بتن کیے، بہت ہی خوبصورت اور نازک سی لڑکی چلی آئی۔ سب کو سلام کر کے وہ سلمان صاحب کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ اس کی نظریں احان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جبکہ وہ بے نیاز بنا ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ سلمان صاحب اسے لیے لاؤنج میں موجود صوفوں پر جا کے بیٹھ گئے۔ احان کھانا ختم کر کے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، تب سلمان علی نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹا عنایہ آئی ہے، یہاں آؤ۔ اس نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا اور سر کی جنبش سے اسے سلام کر کے اسی طرح موبائل ہاتھ میں لیے اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ دادی، یہ احان کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ یہ بیٹا، یہ عنایہ ہے، سلمان کے دوست کی بیٹی۔ سلمان نے اسے احان کے لیے پسند کیا ہے۔ وہ تو کب سے باقاعدہ منگنی کرنا چاہتا تھا، لیکن احان ہی نہیں مان رہا تھا، لیکن اب سلمان نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ دونوں منگنی کی تیاری کریں، اور اس ماہ کی کسی بھی تاریخ کو منگنی کی رسم ادا کر دی جائے گی۔ سیرت نے دونوں کو بغور دیکھا، اسے ان دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگی۔ وہ اس گھر میں آنے کے بعد اگر کسی سے متاثر ہوئی تھی تو وہ احان تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بات جان گئی تھی کہ وہ اس کے باپ سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کے آنے کے بعد بھی وہ ان کا ویسے ہی خیال رکھتا تھا جیسے پہلے رکھتا تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس کے باپ کو بہت پسند تھا۔ آج ہمایوں صاحب کے ڈاکٹر نے احان کو ہاسپٹل بلایا تھا اور اسے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہمایوں آپریشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ گھر آیا تو عنایہ اور اس کے ماں باپ بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا سیرت کی طرف بڑھا، جو اپنی دوست سے فون پہ بات کر رہی تھی کہ اچانک ہی احان نے آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تھینک یو سیرت، تھینک یو سو مچ، اگر تم نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی پاسبل نہ تھا۔ تمہیں پتہ ہے چاچو نے خود ڈاکٹرز کو کال کر کے کہا ہے کہ وہ آپریشن کروانا چاہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے 80% چانسز ہیں کہ وہ پھر سے چل سکیں گے۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر سیرت نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ اس کو ہاتھ چھڑاتے دیکھ کر وہ بھی جیسے ہوش میں آیا اور تیزی سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ گھر والے سب اس کی ہمایوں سے محبت سے واقف تھے، اس لیے اسے مبارکباد دینے لگے، جبکہ وہ جا کر دادی کے گلے لگ گیا۔ میں چاچو سے مل کے آتا ہوں۔ احان، ہماری بات سن کے چلے جانا۔ جی بولیں پاپا۔ بیٹا، ہم نے اس مہینے کی 15 کو تمہاری اور عنایہ کی منگنی کا دن طے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ عنایہ آؤ، میں تمہیں چاچو سے ملواؤں۔ اس کی اس بات پر سب کا موڈ خوشگوار ہو گیا، جو کہ احان کی تھوڑی دیر پہلے والی حرکت کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ عنایہ کو ساتھ لیے ہمایوں کے کمرے میں داخل ہوا اور فرتے جذبات سے ان کے گلے لگ گیا۔ چاچو، آپ جانتے ہیں میں آج بہت خوش ہوں۔
وہ اس کی محبت پہ مسکرا دیے۔ چاچو میری سمی سے بات ہوئی ہے، اس نے امریکہ کے ایک مشہور آرتھوپیڈک سرجن اسٹیفن فلپ سے آپ کے لیے ملا ہے۔ اس نے آپ کو امریکہ بلایا ہے، ہم اگلے ماہ امریکہ جا رہے ہیں۔ وہاں آپ کے پہلے اس کے ساتھ کچھ سیشن ہوں گے، پھر اس کے بعد آپریشن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اپنی باتوں میں وہ عنایا کو بھول ہی گیا۔ احان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ احان نے مسکرا کر اس کی سمت دیکھا۔ چاچو ان سے ملیے، یہ ہے عنایا چودھری، آپ کی ہونے والی بہو۔ احان نے آخری الفاظ چبا چبا کے ادا کیے، لیکن اپنی خوشی میں مگن عنایا نے اس کے لہجے پر غور نہیں کیا، جبکہ ہمایوں علی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کے لہرا گیا۔ پھر وہ خوش دلی سے اس سے ملے، لیکن دل میں کہیں ٹیس سی اٹھی تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ ان کا داماد بنے، لیکن ہر خواہش پوری ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر ان سے باتیں کرتا رہا۔ اس کی تقلید میں عنایا بھی وہیں بیٹھی رہی۔ وہ اس کی باتوں سے بہت بور ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں ہمایوں کے چہرے پہ ٹکی تھیں۔ ایک بار اس گھر میں آنے دیں، سب سے پہلے آپ کو اس گھر سے رخصت کروں گی۔ اسے احان کا ہمایوں کے لیے اس قدر فکر کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، اور سیرت کے آنے کے بعد اس کے خدشات بڑھ گئے تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اگر کبھی ہمایوں احان کو سرسری طور پر بھی کہہ دے، وہ ایک پل کی بھی دیر کیے بنا اس پہ عمل کر دے گا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے ہمایوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ تبھی سیرت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ سیرت اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو میرا کھانا بھی یہیں دے جاؤ، میں آج چاچو کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ لیکن کیا؟ بابا اور میں ساتھ کھا لیں گے، نیچے کھانے کی ٹیبل پہ آپ کا اور عنایا کا انتظار ہو رہا ہے۔ تم اور عنایا چلی جاؤ اور میرا کھانا کسی ملازم کے ہاتھ بھیج دو، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ عنایا ایک جھٹکے سے مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ سیرت تھوڑی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ اب کیا کہنا ہے سیرت؟ برا لگتا ہے، نیچے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں موجود موبائل زور سے سامنے پڑے ٹیبل پہ پٹکا۔ تم سے جو کہا ہے بس وہ کرو۔ اس کے لہجے پر وہ دہل کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور پلٹ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہمایوں نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آر یو شور؟ یس آئی ایم شور۔ پھر چھوٹی سی بات پہ اتنا بھڑک کیوں گئے ہو؟ میری بیٹی کو آج کے بعد ایسے غصہ کیا تو میں کیا؟ اس سے پہلے میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اس کی بات پہ وہ کھلکھلا کے ہنستی ہے۔ کہیں تمہارے غصے کی وجہ میری بیٹی ہی تو نہیں ہے؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ تمہاری جگہ لے رہی ہے؟ اب کی بار دونوں ہی کھلکھلا کے ہنستی ہے۔ جبکہ دروازے سے اندر آتی سیرت نے تعجب سے دونوں کو دیکھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے پٹکنے کے سے انداز میں احان کے سامنے رکھی اور واپس مڑ گئی۔ اس کے نکلتے ہی ہمایوں پھر سے بولے، غصہ صرف تمہیں ہی نہیں آتا، میری بیٹی کو بھی بہت غصہ آتا ہے، بچ کے رہنا۔ وہ دونوں اس وقت لاس اینجلس میں پرفارم کر رہے تھے۔ زارا نور ایک مشہور ماڈل اور ڈانسر تھی۔ سمی سلمان پاکستان کا بہترین سنگر تھا، ساری دنیا میں اس کے کروڑوں مداح تھے۔ یہ ایک لائیو کانسرٹ تھا جس میں سمی کے گانوں پر زارا ڈانس پرفارمنس دے رہی تھی۔ کانسرٹ اپنے جوبن پر تھا۔ سمی کی سحر طاری کر دینے والی آواز پر زارا کی پرفارمنس نے سب کو جکڑ رکھا تھا۔ سمی نے دیکھا زارا آنکھیں بند کیے گول چکر کھا رہی ہے، یہ اس کی لاسٹ پرفارمنس تھی۔ سمی گانا گاتے ہوئے اسٹیج کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف جانے لگا۔ زارا کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اس کے پاؤں کے قریب پھینکی اور خود آگے بڑھ گیا، اور اگلے لمحے زارا زمین بوس ہو چکی تھی۔ سارے مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ زارا نے اپنے گھاگھرے کو سنبھالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب رہی، اور اس نے قہر برساتی نظر سمی کے مسکراتے چہرے پر ڈالی، جو آنکھوں میں طنز بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر اس نے گانا پھر سے شروع کر دیا۔ پرفارمنس کے بعد زارا ہوٹل پہنچی تو اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ آنسوں کی وجہ سے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ وہ اپنے روم کی طرف بڑھتے ہوئے سامنے سے آتے سمی سلمان سے ٹکرا گئی، جس نے سختی سے اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے اسے اپنے آپ سے دور کیا۔ آنکھیں کھول کے، دماغ حاضر رکھ کے اور اپنے قدموں کو اپنے قابو میں کر کے گھر سے نکلا کرو۔ آج کے بعد میرے کسی شو میں پرفارم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ تم جیسی لڑکیاں میری برداشت سے باہر ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے ایک جھٹکے کے ساتھ چھوڑتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ اس شخص کے پیچھے کہاں تک آ گئی تھی، لیکن اسے تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں شروع سے ایک ہی اسکول میں پڑھے تھے، پھر اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی پڑھے۔ وہ جس بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھا وہ اس کے پیچھے پیچھے وہاں چل دی، حتیٰ کہ اس نے جب میوزک کو پروفیشن کے طور پر اپنایا تو وہ بھی شوبز کی فیلڈ میں آ گئی۔
لیکن وہ اب دل برداشتہ ہو گئی۔ اس کا آج کے رویے نے اسے بہت مایوس کیا تھا۔ ساتھ میں مشہور انڈسٹریلسٹ خاور بخاری کی بیٹی زوفشا بخاری کے ساتھ اس کی افیئر کی خبریں نے اسے بالکل توڑ دیا۔ زارا شاہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، جس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی گئی، لیکن شاید وہ جس کے لیے زندہ ہے، سانس لے رہی ہے، جیسے اس نے اپنی ہر سانس کے ساتھ چاہا، وہ اس کا کبھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی اور پھر اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ اب اس کے پیچھے نہیں جائے گی، اسے اب میری طرف لوٹنا پڑے گا۔ وہ ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو کر ایک عزم سے اٹھ گئی۔ سمی آج واپس نیو یارک جا رہا تھا، اسے ہمایوں چاچو کے ڈاکٹر سے ملنا تھا۔ اس نے اہان کو کال کر کے موبائل اٹھایا، لیکن اس سے پہلے اس کے پی اے فارس کی کال آ گئی۔ ہیلو فارس، تم تیار ہو؟ ہم 10 منٹ میں ایئرپورٹ کے لیے نکلتے ہیں۔ یس سر۔ سر آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ بولو۔ سر آپ نے آج نیوز نہیں سنی؟ کیوں، کچھ خاص ہوا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ سر، مس زارا شاہ نے شوبز چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے کال کاٹ دی۔ وہی ہوتا ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ زندگی میں تقدیر نامی چیز سے زیادہ طاقتور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جس شراب کے پیچھے بھاگ کر اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی تھی، آج وہ اس سے تائب ہو گئی تھی۔ اگر وہ میرا ہوا تو میرے پاس لوٹ آئے گا۔ وہ اپنے کل کی طرف لوٹ آئی تھی، پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہوئے۔ آج وہ بہت مطمئن تھی۔ آج سے وہ ایک نئی زارا شاہ تھی، جسے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی جینا تھا۔ شاید سمی سلمان اگر اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ اپناتا تو وہ خوش فہمی میں جیتی رہتی، لیکن یہ اس کے لیے اچھا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ہماری خاموشی بس دل سے لب تک ایک وقفہ ہے، یہ طوفان ہے جو پل بھر لبے ساحل پہ ٹھہر جائے۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ہر وقت ہنستی رہتی ہیں، پھر تم نے اپنے اوپر یہ بڑھاپا کیوں طاری کر رکھا ہے؟ اشر نے پلیٹ ایک جانب سرکا کر کولڈ ڈرنک اٹھاتے ہوئے دریافت کیا، اور سیرت کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں جمع تھے۔ فاریہ خوبصورت نقوش رکھنے کے باوجود ہلکے پھلکے میک اپ میں تھی۔ مرینا بیگم بھی ہلکے پھلکے میک اپ میں تھیں، جبکہ سیرت سادہ سے لباس میں ملبوس اور میک اپ سے بے نیاز چہرہ لیے کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سلمان علی، مرینا بیگم، اہان، فاریہ، اشر اور سیرت اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی نشستوں کی صورت میں براجمان تھے، جس پہ انواع و اقسام کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ پیزا، چکن رول، زنگر برگر، فرینچ فرائز، تندوری فش کے ساتھ کیچپ اور رشین سلاد کی ٹریٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ ٹریٹ آج اہان نے دبئی میں ایک نئی برانچ کھولی تھی، اس کی خوشی میں ٹریٹ دی تھی۔ سب کچھ کھانے کے بعد اسے ہضم کرنے کے لیے سب نے کولڈ ڈرنک کا سہارا لیا۔ کولڈ ڈرنک کی طرف سب سے آخر میں اشر کا ہاتھ ہی بڑھا تھا، جو کھانے کے دوران گاہیں بگاہیں سیرت کے چہرے پہ نظر ڈالتا رہا تھا۔ سیرت نے گھور کر اشر کو دیکھا اور پھر چند لمحے خاموشی کے بعد سنجیدگی سے بولی، کس عمر کی لڑکیاں کیسے رہتی ہیں، اس پر طویل ریسرچ معلوم ہوتی ہے تم آپ کی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بوڑھی عورت کے ہاتھ میں تسبیح اور جوان لڑکی کے ہاتھ میں آئینہ دکھائی دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خوشیوں سے الگ رہنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ انسان ہر صورت خوشیوں کے سمندر میں غوطہ زن رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بات قطعی بھول جاتا ہے کہ اس کا اور ان خوشیوں کا کوئی ساتھ نہیں۔ خوشیاں ہمیں ڈبو کر غرق کرتی ہیں اور غم ہمیں خود سے الگ کر کے کاٹ ڈالتے ہیں۔ میری زندگی میں اس سے پہلے تو خوشیوں کی مدت بہت کم رہی ہے، اس لیے میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی حیثیت کے مطابق ہی رکھا ہوا ہے۔ نہ جانے یہ خواب کب ٹوٹ جائے۔ آخر میں اس کی آواز بالکل مدھم ہو گئی تھی۔ موبائل میں گم اہان نے اس کی بات کو بغور سنا اور اپنے ہاتھ سے موبائل چھوڑتے ہوئے پورے کا پورا اس کی طرف مڑ گیا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن میں تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر ننگے پاؤں چلتے ہوئے کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو یہ حادثہ ہوگا، لیکن اگر ہم خود کانٹا اٹھا کے پیر میں چبوئیں اور اپنا پاؤں زخمی کر لیں تو بات دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اذیتیں جو لوح تقدیر میں لکھی ہیں ان سے تو فرار ممکن نہیں، لیکن اگر خوشیوں کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لی جائیں اور انسان اپنے ماضی میں جیتا رہے تو اسے میں خود ترسی کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اور اس کی بات کے جواب میں بہت سی باتیں ہونے کے باوجود وہ خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس شخص کے سامنے اس کی زبان یوں گنگ ہو جاتی تھی کیوں گنگ ہو جاتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا اور پھر اپنا موبائل لے کر اپنے روم کی طرف چل دیا۔ اور سیرت کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی اور جذبے سے آشنا ہو رہی ہے۔ اپنی سوچ سے ڈر کر اس نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے اہان کا چہرہ لہرایا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ باقی سب تو اپنی باتوں میں مصروف تھے، لیکن اشر
جو سیرت کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے سیرت کی ایک ایک حرکت کو بخوبی نوٹ کیا اور جو کچھ اس کی سمجھ میں آیا اس پر وہ خوش بھی ہوا اور احان کے بارے میں سوچ کر اسے سیرت پر ترس بھی آیا۔ اس سے محبت مطلب پتھر سے سر پھوڑنا۔ اس کے لیے محبت تو بس ہمایوں چاچو ہیں، اور یہ بات سوچتے ہی اسے ایک اور جھٹکا لگا، یہ بھی تو چاچو کا ہی خون ہے، تو کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ وہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، سیرت بیسٹ آف لک۔ اور سیرت اس کی بات پر نہ سمجھی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ایک سادہ سی تقریب میں ان دونوں کی منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ احان کی جانب سے ہمایوں نے عنایہ کو انگوٹھی پہنائی، جبکہ عنایہ نے بدست خود احان کو انگوٹھی پہنائی۔ احان آف وائٹ کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ وائٹ کلر کا کامدار فراک میں عنایہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ ہمایوں نے بلیک 3 پیس زیب تن کیا تھا اور سیرت نے بلیک فراک پہ ریڈ کلر کا پرنٹڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا، جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ وہ ایک سائڈ پہ ہمایوں صاحب کی ویل چیئر تھامے کھڑی تھی۔ جب رسم ادا کرنے کا وقت ہوا تو ہمایوں عنایہ کا ہاتھ پکڑے احان کے پاس آیا اور انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ تو ہمایوں عنایہ کا ہاتھ پکڑے ہمایوں کے پاس آیا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی تو اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ چاچو پلیز انکار مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ احان آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہمایوں کے پاس یہاں مس ٹائپنگ تھی تھوڑی سی۔ ہمایوں کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے اور پھر عنایہ نے احان کی خوشی کی خاطر اپنا ہاتھ ان کے آگے رکھ دیا، جبکہ سلمان علی اور مرینا کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ ماں اور باپ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ہمایوں کو اہمیت دینا انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا۔ احان کی نظریں اشر پر مرکوز تھیں جو ضبط کی انتہا پہ تھا۔ احان کے دیکھنے پر وہ زبردستی مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے اشر نے عنایہ کو منگنی کی مبارکباد دی تو اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ احان سے ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ احان، ہمایوں اور سیرت اس وقت نیو یارک ایئرپورٹ پہ کھڑے سمی کا انتظار کر رہے تھے۔ سیرت جھک کر ہمایوں کی کوئی بات سن رہی تھی جب اس نے ایک شخص کو تیزی سے آ کر احان سے بغل گیر ہوتے دیکھا۔ احان سے الگ ہوتے ہوئے جب وہ سیرت کی طرف مڑا تو وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہمایوں سے مل کر جب اس کی نظر سیرت پہ پڑی تو اس نے اسے خود کو آنکھیں پھاڑے دیکھتے پا کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ ہوش میں آ جائیں سیرت میڈم۔ اس کی بات پر وہ ہوش میں لوٹی۔ اس نے سیرت کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہمایوں کی ویل چیئر تھام لی۔ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ سمی سلمان آپ کا بھائی ہے؟ اس نے احان کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ اگر تم اپنی آنکھیں کھلی رکھتی تو تمہیں کچھ نظر آتا نا کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں جو فیملی فوٹو لگی ہے اس میں سمی سلمان صاحب بھی موجود ہیں۔ بائی دا وے، تم بھی اس کی فین ہو؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ینگ جنریشن میں کون ہے جو اس کا فین نہیں ہے؟ بجا فرمایا آپ نے۔ چاچو، آپ نے اپنی اس بیٹی کو بتایا نہیں تھا کہ میں مشہور سنگر سمی سلمان آپ کا بھتیجا ہے؟ اس نے شرٹ کے کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، میری یہ بیٹی اتنی جھلی ہے کہ اس کو ابھی تک نہیں پتا۔ ان کی بات پر وہ اپنی بیوقوفی پہ شرمندہ ہو گئی۔ سیرت کو وہ بہت اچھا لگا، خاص کر اس کا بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا اسے بہت بھایا تھا۔ اسے وہ بہت فرینک اور جولی سا لگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کے یہ جذبے صرف اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے ہی تھے۔ باہر کی دنیا کے لیے وہ بہت اکڑو اور کھڑوس تھا۔ کسی نے سچ کہا کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ محبت چاہے محبوب سے ہو، ماں باپ سے ہو، بہن بھائی سے ہو، غرض یہ کہ اپنے سے جڑے کسی بھی رشتے سے ہو، اندھی بہرحال ہوتی ہے۔ وہ بھی ایسی ہی اندھی محبت کا شکار تھی، اور جب سے اسے بھول جانے کا ارادہ کیا تب سے اس دل نے اور شدت سے اس کی خواہش کی ہے۔ اپنے جذبوں کے عیاں ہونے کے ڈر سے وہ کبھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ اس وقت بھی ہاتھ میں موبائل تھامے میں کان کے انداز میں انگلیوں نے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ اس کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش میں آئی جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز سنتے ہی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ زارا کی آواز نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، مختصر جواب آیا۔ میں آج گئی تھی ماموں کی طرف تو انہوں نے بتایا کہ احان بھیا ہمایوں ماموں کو لے کے تمہارے پاس گئے ہیں، تو میں نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کال کی تھی۔ اگلے لمحے ماؤتھ پیس سے ہمایوں کی آواز گونجی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ آج ماموں کی کیسے یاد آ گئی؟ انہوں نے عام سے لہجے میں پوچھا، لیکن وہ پھر بھی شرمندہ ہو گئی۔ سوری ماموں، میں پاکستان میں نہیں تھی۔
اب یہاں آئی ہوں تو آپ یہاں نہیں ہیں۔ میں کل گئی تھی آپ سے ملنے، وہیں پتہ چلا کہ آپ تو امریکہ میں ہیں۔ ماموں جلدی سے واپس آئیے گا، ہم سب یہاں آپ کے منتظر رہیں گے، آپ کو تندرست اپنے پاؤں پہ کھڑا دیکھنے کے لیے۔ بیٹا زندگی رہی تو ضرور لوٹوں گا، لیکن اللہ جانے اس کو کیا منظور ہے۔ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں خدا حافظ، پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔ صبح کے تارے میری پہلی دعا تیرے لیے، تو دل بے صبر کو تسکین ذرا سی دے گیا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تم جھونکے کی رگوں میں گھول کر اپنا دھواں، ایک دیا آندھی ہوا کو خود شناسی دے گیا۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، جو نہ جانے آج پھر کون سا نیا دھماکہ کر رہے اس کے گھر آ موجود تھی۔ ارے امی، آج سورج کدھر سے نکلا ہے جو عنایہ چودھری نے ہمارے اس غریب کھانے پر اپنے قدم رنجا فرمائے؟ عنایہ نے ایک تیز نظر اس کے مسکراتے چہرے پہ ڈالی اور اس کی اگلی بات پر اشر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آنٹی شادی کی دعوت دینے آئی ہوں، اس ماہ کی 15 کو میری شادی ہے، آپ اور اشر ضرور آئیے گا۔ عنایہ کی بات پر صوفیہ بیگم نے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا جو دھواں دھواں ہو رہا تھا، جبکہ عنایہ ان کے سروں پر دھماکہ کر کے خود اپنا بیگ سنبھالتی بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ ماں بیٹے میں سے کسی نے بھی اسے رکنے کے لیے نہیں کہا۔ اشر نے نگاہیں چراتے ہوئے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں ماں، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ احان بھی یہاں نہیں ہے تو میں آج کل اس کے مین آفس میں جاتا ہوں اس کی جگہ۔ اشر بیٹا، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ امی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ صوفیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور کئی ایک آنسو ان کی آنکھوں سے لڑک گئے۔ اشر خاموشی سے نکل گیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے عنایہ کی گاڑی کو گیٹ کے قریب رکے دیکھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ پہلے ہی اسے دیکھتے گاڑی سے نکل آئی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتی ہے، اس لیے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ میں تمہیں پل پل مرتے دیکھنا چاہتی ہوں، جیسے میں پل پل تمہاری بے وفائی پہ مری ہوں، اور دولت کی ہوس تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا، شادی ہو جانے دو احان سے، سب سے پہلے تمہیں چلتا کروں گی۔ اوکے۔ اور کچھ یا بس مس عنایہ چودھری؟ وہ غصے میں اسے ایک دھکا دیتی ہوئی جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور تنفر بھری نگاہ اشر کے چہرے پہ ڈالتے ہوئے گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گئی، اور اشر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی دونوں ہاتھوں پر سر گرا دیا۔ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سمی موبائل ہمایوں کے ہاتھ میں تھما کر کچن میں احان اور سیرت کے پاس آ گیا، جہاں احان سیرت کو کافی بنانا سکھا رہا تھا، جبکہ وہ بے توجہی سے کچن میں رکھی مختلف چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ سیرت، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ احان نے سیرت کا غصہ کافی میکر پہ نکالتے ہوئے اس سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ یہی تو ہوں۔ اچھا آؤ پھر چاچو کے لیے کافی تم بناؤ، میں کیوں بناؤں؟ مجھے بنانی آتی بھی نہیں ہے اور میں سیکھوں گی بھی نہیں، ویسے بھی میں چائے پیتی ہوں تو بابا بھی چائے پئیں گے۔ سیرت، سیکھ لو، کیا پتہ تمہارا شوہر کافی کا شوقین ہو، سمی نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ یا پھر اسے بھی چائے ہی پلاؤ گی؟ نہیں، میں شادی ہی اس سے کروں گی جو چائے پیتا ہو۔ اس کی بات پر دونوں کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ سیرت نے پہلی بار احان کو ایسے ہنستے ہوئے دیکھا تو حیران ہوئی تھی، وہ تو مسکراتا بھی بہت کنجوسی سے تھا۔ بھائی، اس لڑکی کے شوہر کی تو خیر نہیں، یہ تو اسے وہی کچھ کھلائے گی جو اسے بنانا آتا ہے۔ سیرت خود کو موضوع گفتگو بنتا دیکھ کر وہاں سے 9 2 11 ہو گئی۔ بھائی، آپ کی تو 2 ہفتے بعد شادی ہے نا، تو آپ چاچو کو شادی کے بعد لے آتے۔ نہیں، شادی سے زیادہ ضروری ان کا علاج ہے۔ ویسے آپ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کیا مطلب کیا چل رہا ہے؟ بھائی، زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ میں آپ کو جانتا ہوں۔ ویسے کچھ دن پہلے میری اشر سے بات ہوئی تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں، بس وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان دنوں گھر میں زیادہ وقت گزارنے لگے ہیں۔ اچھا، وہ مجھ پہ کچھ زیادہ ہی نظر رکھ رہا ہے؟ ہاں، میں نے اسے کہا تھا کہ شادی سے پہلے گھر میں رہنے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ احان نے مختصر جواب دیا۔ اچھا میری چھوڑو، تم بتاؤ زارا کی گھر رشتہ لے کے کب جانا ہے؟ اور یہ کون ہے جس سے تمہارے افیئر کی خبریں چل رہی ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، بس وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی تو میں نے یہ خبر اپنے ایک جرنلسٹ دوست کے ذریعے میڈیا تک پہنچا دی۔ اور اس کی وجہ زارا ہوگی؟ جانتے ہیں تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تم کیوں اسے تنگ کرتے ہو؟ کیونکہ بھائی، محبت اپنی جگہ، لیکن کسی کے پیچھے ایسے اندھوں کی طرح بھاگنا کہ اپنا نفع نقصان کی پرواہ بھی نہ رہے، یہ تو سراسر بے وقوفی ہے۔ اس لیے پہلے اسے خود کو بدلنا ہوگا۔ تمہاری بھی اپنی منطق ہے،
احان کی بات پر اس نے صرف کندھے اچکائے۔ احان اور سمیع آج ہمایوں کو لے کر ہاسپٹل آئے تھے اور پھر مختلف ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر اسٹیفن نے ہمایوں کو نیورولوجسٹ کے پاس ریفر کیا تھا۔ احان تو اس کی بات سن کر ہی پریشان ہو گیا۔ پھر وہ سمیع اسے لے کر نیورو سرجن کے پاس گئے۔ بہت سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمایوں کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہ لوگ سیرت کو گھر چھوڑ آئے تھے۔ اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے سمیع گھر سے جا کر سیرت کو بھی لے آیا۔ تینوں ساری رات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے رہے۔ دوسرے دن ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے ہمایوں کا مکمل چیک اپ کیا اور اس کے بعد احان اور سمیع کو جو روح فرساں خبر سنائی گئی، احان کو لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے۔ اس نے خود کو ہوا میں معلق پایا۔ نہ جانے وہ کب سے یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ انہیں برین ٹیومر تھا، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ احان بچوں کی طرح بلک بلک کے رو دیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں بتا دیا کہ ان کی سرجری تو کر دی جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے سرجری کے دوران ہی ان کی موت واقع ہو جائے۔ بارش کی ٹھنڈک موسم کو سرد کر رہی تھی۔ سورج گہرے بادلوں کی آغوش میں سو رہا تھا اور بادل رم جھم سے برس رہے تھے۔ کالی گھٹا دن کی روشنی کو مدھم کرنے پر تلی تھی اور شام کا ماحول اس کے ارد گرد سفر کر رہا تھا۔ سرِ شام ہی رات کا گھما ہو رہا تھا اور ایسا ہی اندھیرا اس کے اندر بھی پھیل رہا تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ برستی بارش کے ساتھ اس کے آنسو بھی اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ آستین سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ ہمت مجتمع کرتے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ ہمایوں کے روم کے باہر رک کر اس نے ایک بار پھر سے آنکھیں صاف کیں، کوٹ کے بٹن بند کیے اور مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، جہاں دونوں باپ بیٹی کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ سیرت کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی اور وہ ہمایوں کے بیڈ کے قریب چیئر رکھے انہیں اس میں سے کچھ سنا رہی تھی اور ساتھ دونوں تبصرہ بھی کر رہے تھے۔ پھر احان نے محسوس کیا جیسے ہمایوں نے آنکھیں میچ کر ہونٹ بھینچ کر جیسے کوئی تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ احان تیزی سے ان کے قریب گیا۔ کیا ہوا چاچو؟ اس کے سوال پر سیرت نے کتاب سے نظر اٹھا کے ہمایوں کو دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ بابا کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پریشانی میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے احان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ سیرت تم جاؤ باہر، گاڑی میں سمیع تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ احان نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں نے بابا کے پاس جانا ہے۔ دیکھو ابھی تم گھر جاؤ، صبح تم اور سمیع ہاسپٹل آ جانا، پھر میں گھر چلا جاؤں گا۔ نہیں ابھی آپ چلے جائیں، میں صبح چلی جاؤں گی۔ دیکھو سیرت رات میں تم اکیلے نہیں رہ سکتی ہو، جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ بیٹا ضد نہ کرو، احان کہہ رہا ہے تو سن لو اس کی بات۔ جی بابا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہمایوں کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اپنا بیگ لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ احان نے آگے بڑھ کر کھلی کھڑکی کے پٹ بند کیے اور ہمایوں صاحب کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بچپن سے اسے اندر تک جاننے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں سب کچھ پڑھ لیتے تھے۔ احان تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ آخر انہوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ احان تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں۔ بولیں چاچو۔ بیٹا اگر کبھی میں نہ رہا تو سیرت کا خیال رکھنا۔ میں نہیں چاہتا میرے بعد وہ ایک بار پھر سے بے صاحبہ ہو جائے۔ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے اس کی شادی کر دینا۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا بن جانے کی وجہ سے وہ انہیں حوصلہ بھی نہیں دے سکا تھا۔ وعدہ کرو تم اس کا خیال رکھو گے۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے۔ وہ بہت امید سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کے بڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں اور آپ دونوں مل کے اس کی شادی کریں گے۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیے۔ پاکستان میں احان اور عنایا کی شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ سلمان صاحب کے پوچھنے پر اس نے کہا تھا کہ وہ پہنچ جائے گا۔ وقت پر لگا کے اڑ گیا اور شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی عنایا وسوسوں اور خدشوں میں گری تھی۔ جس سے نکاح ہونے جا رہا تھا اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ سلمان صاحب کو اس نے کہا تھا کہ وہ صبح 4 بجے پہنچ جائے گا، لیکن اب دن کا 1 بج چکا تھا۔ اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ بہت بار ٹرائی کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ تبھی ان کے سیل فون پر رنگ ہوئی۔ احان کا نمبر دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ احان کہاں ہو تم؟ بابا میں نہیں آیا۔ میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ عنایا اور اشر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن انکل نے اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، اس لیے پلیز آپ ان دونوں کی شادی کرا دیں۔ احان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنے دوست کو زبان دی ہے، اس کی بیٹی دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں کسی اور سے اس کا نکاح کرا دوں؟ احان تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، جانتا ہوں، لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اشر میرا بہترین دوست ہے اور میں اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔
وہ اور بھی بہت کچھ اس سے کہنا اور پوچھنا چاہتے تھے لیکن اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ احان نے اپنا نمبر بند کرنے سے پہلے ایک کال انایا کو بھی کی تھی۔ موبائل ہاتھ میں لیے انایا بدھ بنی بیٹھی تھی۔ جب شہباز خان اندر داخل ہوئے وہ سر جھکائے اس کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے انایا کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا جسے اس نے جھٹک دیا۔ بابا، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ نے اشر کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں میرے دل میں آج بھی وہی ہے۔ میں نے احان کے ساتھ شادی کے لیے ہاں صرف اس لیے کی تھی کہ وہ اور اشر دوست تھے اور میں اشر کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری بیٹا، لیکن آج اس نے ہی میری عزت رکھ لی ہے۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ پلیز انایا، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا بدلہ تم میرے ساتھ ایسے نہیں لے سکتی۔ باہر سب مہمان موجود ہیں، میری عزت دو کوڑی کی رہ جائے گی۔ اگر آج یہ شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ باپ کے آنسو دیکھ کر اسے چپ لگ گئی اور اگلے آدھے گھنٹے میں وہ انایا شہباز سے انایا اشر بن گئی تھی۔ احان نے ہمایوں اور سیرت کو یہی بتایا تھا کہ شادی فی الحال کینسل کر دی گئی ہے۔ ان دونوں کا ہی پاکستان میں کسی سے رابطہ نہیں تھا لیکن سمیع سب جانتا تھا۔ اس نے بس خاموشی اختیار کیے رکھی۔ آہستہ آہستہ ہمایوں کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ زیادہ تر دواؤں کے زیر اثر سوئے رہتے تھے۔ سیرت کو احان بس انہی اوقات میں ہاسپٹل لے کے جاتا جب وہ جاگ رہے ہوتے۔ ہمایوں جب حسرت سے سیرت کی طرف دیکھتے تو احان کا دل چاہتا وہ اپنی جان دے کر خدا سے ان کی زندگی مانگ لے۔ جب تک وہ ان کے پاس ہوتی وہ بس اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے رہتے تھے۔ سیرت بھی ان کی روز روز گرتی صحت کے پیش نظر ان کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی اور جب وہ اس کی باتیں سنتے سنتے نیم غنودگی میں چلے جاتے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی، خدا سے شکوے کرتی اور پھر ایک امید سے وضو کر کے جائے نماز پہ جا کے ان کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگتی۔ پہروں جائے نماز پہ بیٹھی رہتی۔ کھانے پینے سونے کا اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ آج وہ گھر سے ان کے لیے سوپ بنا کے لائی تھی۔ ابھی 2-3 چمچ ہی سوپ کے پیے تھے کہ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سیرت، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ذی روح کو ایک دن موت آنی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ سیرت نے روتے ہوئے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، آج کہنے دو، کیا پتہ پھر وقت ملے نہ ملے۔ دیکھو سیرت، میرے بات اگر کسی کی بات ماننی ہے تو وہ احان ہے۔ وہ تمہارا خیال رکھے گا، جو وہ کہے گا اس کی بات مان لینا۔ وہ میرا دوست، میرا بیٹا، میرا سب کچھ ہے۔ میرے جانے کے بعد وہ ٹوٹ جائے گا، اس کا خیال رکھنا۔ جانتی ہو، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ کئی دن سویا نہیں تھا۔ اس نے میرے خیال کسی ماں کی طرح رکھا ہے۔ وہ تمہارا بھی خیال رکھے گا۔ مجھے تمہارے لیے اس کے علاوہ کسی پر بھی یقین نہیں ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو، جو وہ کہے گا، وہ تمہارے لیے جو فیصلہ کرے گا، بلا چون چرا تم اس کی بات مان لو گی۔ اس نے روتے ہوئے سر اسپات میں ہلایا اور دونوں باپ بیٹی گلے لگ کے رونے لگے۔ دونوں کو خاموش کروانے والا کوئی نہیں تھا اور دروازے کے باہر کھڑا ان کی باتیں سنتا احان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ جب 7 سال کا تھا تو وہ بہت بیمار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز بھی اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے ڈونر ڈھونڈنے گئے جو ان کے بیٹے کو گردہ دے سکے۔ تب ہمایوں نے خود کو پیش کیا اور اپنا ایک گردہ احان کو دیا۔ احان یہ بات نہیں جانتا تھا۔ وہ بہت دن ان سے ناراض رہا کہ وہ اس سے ملنے ہاسپٹل نہیں آئے، لیکن وہ پھر بھی اسے منانے کی کوشش کرتے رہے اور پھر جب وہ کسی طور پر بھی راضی نہ ہوا تو دادی نے اسے بتا دیا کہ وہ اس سے ملنے کیوں نہیں آئے۔ اور تب احان نے ایک بات سوچ لی، اس کی یہ زندگی بس ہمایوں علی خان کی دی ہوئی ہے اور وہ یہ بات کبھی نہیں بھولا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی انایا آج اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ابھی تک اس سے ناراض ہے۔ وہ کوٹ اور جوتے اتار کر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور خوشبو کا ایک جھونکا اشر کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو بلو کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کر وہ اشر کی طرف مڑی۔ میں کہاں سوؤں گی؟ جہاں تمہارا دل کرے۔ اچھا تو پھر تم ایسا کرو، یہ تکیہ لو اور صوفے پہ جاؤ، بیڈ میں سوؤں گی۔ اس کی بات پر وہ تکیہ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی اس نے دوبارہ سے مخاطب کیا، میرا گفٹ کہاں ہے؟ گفٹ صبح ملے گا۔ مجھے الہام تھوڑی ہوا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی جو میں گفٹ پاکٹ میں لیے گھومتا۔ اوکے، صبح یاد سے لے آنا، مجھے اپنی دوستوں کو دکھانا پڑے گا۔ اوکے، تو پھر یہ بھی بتا دیں گفٹ کیا ہو؟ وہ جھنجھلا کے بولا، وہ کچھ بھی ہو چل جائے گا۔ اوکے، سنو، لائٹ بند کر دو، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ جی محترمہ، کوئی اور حکم؟ جی نہیں، اور کچھ نہیں۔ اسے چادر تان کر سوتے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ کیا کیا سوچ کے آیا تھا، کسی بھی طرح اسے منا لے گا، لیکن اس کا یہ رویہ اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔
وہ غصے سے لائٹ بند کر کے لیٹ گیا۔ رات کو احان ہی ہاسپٹل میں رکتا تھا۔ سمی اور سیرت گھر چلے جاتے تھے۔ اسے سوئے ابھی کچھ ہی پل ہوئے تھے جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سمی تھا۔ سیرت جلدی سے آؤ، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، شاید چاچو کا آپریشن ہو۔ اچھا میں بس ابھی آئی۔ اس نے جلدی سے چادر لی اور چپل پاؤں میں اڑستے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ جس وقت وہ دونوں ہاسپٹل کے کوریڈور میں پہنچے تو سامنے بینچ پر احان کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر سیرت کے پاؤں سست پڑ گئے۔ سمی نے اس کے قریب جا کر جب اس کا کندھا ہلایا تو وہ سیدھے ہوتے ہوئے سمی کے گلے لگ کے رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر سیرت کے پاؤں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ احان کی نظر جب سیرت پہ پڑی تو وہ سمی سے الگ ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر اسے گلے لگا لیا اور دونوں ہچکیوں سے رونے لگے۔ سیرت ہمایوں کی لاش سے لپٹ کر اتنا روئی کہ احان اور سمی نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا۔ پھر اسے کچھ پتہ نہیں چلا کس طرح وہ لوگ پاکستان پہنچے۔ پاکستان پہنچنے پر دادی سے لپٹ کر سیرت نے آہ و بکا کی، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ جنازہ اٹھانے کے لیے جب سب آئے تو کئی دنوں کے رونے اور کھانا پینے چھوڑنے کی وجہ سے وہ دعا کرتے کرتے پاس کھڑے احان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ احان نے اسے تھام کر دادی اور انایا کے تقدیر کے بھی بڑے انوکھے کھیل ہیں، تقدیر جسے ہونی بھی کہتے ہیں، اور ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ سو اس نے اپنے شکستہ اعصاب کو سمیٹ کر اکٹھا کیا اور حوصلے کو مجتمع کیا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ وضو کر کے لوٹی تو تب بھی کمرہ خالی تھا۔ اس نے جائے نماز بچھا کے نماز ادا کی اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی۔ دعا کرتے کرتے شدت گریہ سے اس کی ہچکی بندھ گئی۔ جنم لیا ہے تو اب کئی زمانوں سے ہم ایک طے شدہ تقدیر میں مقید ہیں۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو دادی کو اپنے قریب زمین پہ بیٹھے پایا۔ بیٹا، معیشت خداوندی ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو آیا اسے ایک دن لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے۔ سیرت پہلے بھی کم ہی بولتی تھی لیکن ہمایوں کے جانے کے بعد اسے بالکل ہی چپ لگ گئی تھی۔ اس کا اب اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ یہاں ہر طرف اس کے بابا کی یادیں بکھری تھیں۔ اس کی زندگی میں بس ایک کاش لفظ رہ گیا تھا، کاش ہم کچھ وقت پہلے مل جاتے، کاش ماما کے زندہ ہوتے مل جاتے۔ لیکن خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جسے ہم جیسے عام انسان نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا وجود اب اس کے گھر کے لوگوں کو بھی کھٹکنے لگا تھا۔ احان سے تو ویسے بھی سب کا بائیکاٹ چل رہا تھا۔ اس کا انایا سے شادی سے انکار کی وجہ بھی سیرت کو گردانا جا رہا تھا۔ سیرت اب احان سے کم ہی مخاطب ہوتی تھی۔ اگر وہ خود کوئی بات کر لے تو ٹھیک، نہیں تو وہ خود سے اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے کل رات سلمان علی اور اریبہ بیگم کی باتیں سنی تھیں۔ سلمان اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرے، آپ مانیں یا نہ مانیں، احان نے اس لڑکی کو اسی لیے یہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمایوں اس لڑکی کو اپنانے کا وعدہ لے چکا ہے اور دیر یا بدیر احان اس لڑکی سے شادی کر لے گا، اور میں ایک طوائف کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد سے سیرت نے سوچ لیا تھا وہ اب زیادہ دن یہاں نہیں رہے گی۔ اس نے اخبار میں مختلف اشتہارات دیکھنے شروع کر دیے۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر اسے کوئی ڈھنگ کی جاب مل جائے تو وہ چپ چاپ کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے گی۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے سب لوگ سو رہے تھے۔ سیرت پچھلے صحن میں رکھی لوہے کی پرانی اور زنگ آلود کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ایک طرف درخت پر نہ جانے چڑیاں کیوں شور کر رہی تھیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہی تھیں۔ وہ غور سے اس درخت کو دیکھنے لگی جس میں بہت سے گھونسلے بنے تھے۔ اسے ان پر رشک آیا، مجھ سے بہتر تو یہ ہیں جن کا اپنا گھر تو ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ کے ٹھہری۔ تیز دھوپ ہونے کی وجہ سے وہ پیشانی پر ایک ہاتھ رکھ کر اوپر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی وہ اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، کسی گھنے سائے کی طرح۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھے رہنے کے لیے بولا اور قریب ہی بلاکس کے بنے ایک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ سیرت، مجھے تم سے بات کرنی تھی، لیکن تم ان دنوں لگتا ہے کچھ زیادہ ہی بزی ہو، تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے اور اس کے بعد تم مجھے ابھی دکھائی دے رہی ہو۔ میں کوئی لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، جلد یا بدیر مجھے شادی تو بہرحال کرنی ہی ہے، اس لیے مجھے تم سے یہ کہنا ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے آپ سے کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ چاچو نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی اور میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔
انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی اچھا سا شخص دیکھ کے میری شادی کر دیں، یہ نہیں کہا تھا کہ خود ہی بلی کا بکرا بن جائے۔ جتنا میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتی، مجھے پتہ ہے وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ اور ہاں، شام تک تیار رہنا، آج ہمارا نکاح ہے۔ میں نے گھر میں بھی سب کو بتا دیا ہے۔ چلتا ہوں، مجھے ابھی ایک ضروری کام سے جانا ہے، وہ کہہ کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسا عجیب شخص ہے، شادی کی ایسے بتا رہا ہے جیسے کہہ رہا ہو ہم شام کو ساتھ ڈنر کریں گے۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ واپس آیا۔ ہاں، تمہیں ایک اور بات بتانی تھی، تم نے کل جس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اس کے لیے تم سوٹیبل نہیں ہو۔ بھلا میری بیوی ہی میری سیکرٹری کی جاب کرے، اچھا نہیں لگتا۔ اور ہاں، یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، تم پاتال میں بھی جا کے چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ سارا دن وہ گھر والوں سے چھپ کر کمرے میں بند رہی۔ جو ہی شام نے اپنے پر پھیلائے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہر آہٹ پر وہ چونک جاتی۔ اس کی تو یہ حالت تھی جیسے کسی قیدی کا آج آخری فیصلہ آ رہا ہو اور اسے یقین ہو کہ اسے عمر قید سنائی جائے گی۔ رات 8 بجے کے قریب اسے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور چند سیکنڈ کے بعد عنایا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی زرتار دوپٹہ اس کو اڑایا اور ڈور وا کر دیا۔ بس چند منٹوں کا کھیل ہوا تھا، اس نے اپنے جملہ حقوق احان سلمان علی کے نام لکھ دیے تھے۔ عنایا نے خوش دلی سے اسے گلے لگایا جبکہ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے چہرے پر کوئی دکھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے خدشات کو سمجھتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پہ بٹھایا اور خود بھی آلتی پالتی مار کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم چاہتی ہو میں دکھی ہوں جو ایسے گھور گھور کے میرے چہرے پر دکھ ڈھونڈ رہی ہو؟ جانتی ہو میں احان کی بہت شکر گزار ہوں، اس کی وجہ سے مجھے وہ ملا ہے جو میری زندگی ہے، جس کی بے وفائی کا سن کے میں نے خودکشی کر لی تھی، لیکن جانتی ہو اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں بچ گئی۔ اگر احان نہ ہوتا تو میں اسے ساری زندگی ایک دھوکے باز ہی سمجھتی رہتی۔ اس کے میرے درمیان سٹیٹس آڑے آ گیا تھا۔ کبھی کبھی ماں باپ نہ اپنے بچوں کی خوشیاں دینے کی کوشش میں ان کا بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماں باپ اولاد کا برا نہیں چاہتے، بس وہ جو بھی کرتے ہیں اولاد کی محبت میں ہی کرتے ہیں۔ میرے بابا نے بھی ایسا ہی کیا اور میرے لیے اشر کو چھوڑ کر احان جیسا ویل سیٹلڈ بزنس مین کے ساتھ رشتہ جوڑا۔ اشر میرے بابا کی فیکٹری میں ایک معمولی ملازم تھا، لیکن میں عنایا چودھری اس معمولی سے آدمی کو دل دے بیٹھی۔ میرے بابا کا خیال تھا میں اس کی خوبصورتی اور پرسنالٹی سے امپریس ہو گئی ہوں۔ وہ محبت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کا خیال ہے جب پیٹ اور جیب خالی ہو تو محبت کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی اس کی کسی کزن سے ہو گئی ہے۔ مجھ سے وہ صرف اس لیے جڑا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی غربت مٹا سکے، اور میں نے بھی ان کی بات پہ یقین کر لیا۔ میں بھی عقل کی اندھی تھی، کچھ بھی سوچا سمجھا نہیں، بس ان کی بات پہ یقین کر لیا۔ شاید ہر بیٹی اپنے ماں باپ پہ اتنا ہی یقین رکھتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ رہی ہو؟ یہ دیکھنے میں بہت معمولی ہے، لیکن تم میرے دل سے پوچھو کہ دن میں جتنی بار اس پہ نظر پڑتی ہے اس شخص سے میری محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جانتی ہو یہ میری انگلی میں پہناتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ یہ تمہارے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن یہ میں بہت محبت سے تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری عزت ہر چیز سے مقدم رکھوں گا۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم احان کے ساتھ نئی زندگی گزارنے جا رہی ہو۔ اس نئی زندگی میں کسی شک و شبے کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا۔ وہ تمہارے لیے بہت سے محاذ پر لڑ رہا ہے، اس لیے تم اس سے لڑ کر اسے کمزور نہ کرنا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اگر میری زندگی میں اشر نہ ہوتا تو میں کسی قیمت پر بھی احان کو تمہارے لیے نہ چھوڑتی۔ آخری بات اس نے شرارتاً کہی تھی اور اس کی بات پر دونوں کھلکھلا کے ہنس دیں۔ 2 دن تو سکون سے گزرے۔ اس کا کھانا ناشتہ اس کے کمرے میں پہنچ جاتا تھا۔ اسے اب گھر والوں کی فکر نہیں تھی، لیکن اسے احان کا سامنا کرنے میں ہچکچاہٹ تھی۔ وہ عشاء کی نماز ادا کر کے اٹھی، تبھی ڈور ناک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ اس پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر وہ کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ 2 دن سے کمرے میں کیوں بند ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں، اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے دوسری طرف رخ کر کے جواب دیا۔ اس نے اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالی جو بلیک کلر کے سادہ سے کپڑوں میں بڑی سی بلیک چادر لیے اسے نماز کے سٹائل میں رکھے منہ موڑے کھڑی تھی۔ احان آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے جس وقت ڈائننگ ہال میں داخل ہوا، سب لوگوں نے کھانے سے ہاتھ روک کر ان دونوں کو دیکھا۔ احان نے چیئر گھسیٹ کر پہلی سیرت کو بٹھایا اور پھر خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کیا لوگی؟ کچھ بھی۔
اندھا کیا جانے دو آنکھیں؟ فاریا نے اس کا کچھ بھی کہنے پر طنز کیا۔ احان نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ خاموش ہو کر نظریں جھکا گئی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی سیرت احان کے سامنے مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ بریانی دے دیں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتا ہوا اس کی پلیٹ میں بریانی نکالنے لگا۔ احان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سلمان علی نے اس پر نظریں جمائے کہا۔ بولے، میں سن رہا ہوں۔ میں تم سے تینوں فیکٹریوں کا چارج واپس لینا چاہتا ہوں۔ پاور آف اٹرنی میں نے سمی کو دے دیا ہے۔ تم کھانا کھا کر ان کاغذات پہ سائن کر دینا۔ کل سے تمہیں فیکٹری آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے۔ اس کے اتنے آسانی سے مان لینے پر سلمان علی حیران رہ گئے، جبکہ سیرت کو اب اندازہ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ کھانے کے بعد کاغذات پہ سائن کر کے وہ سیرت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ سیرت چیئر پہ بیٹھی احان کی کارروائی دیکھ رہی تھی، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے وارڈروب میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی مطلوبہ چیز برآمد کی اور اسے لے کر ایک سائڈ پہ رکھے دیوان پہ بیٹھ گیا۔ وہ ایک بلیک کلر کی فائل تھی جس کے باہر جلی حروف میں احان سلمان علی لکھا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک موبائل میں کوئی نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم فاروق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں کل اسلام آباد آ رہا ہوں۔ نہیں، میٹنگ کوئی نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ظفر سے کہیے گا کہ وہ اپنی بیوی سے گھر کی صاف صفائی کرا دے۔ اوکے، پھر کل ملتے ہیں۔ کال بند کر کے اس کی نظر سیرت پہ پڑی۔ ارے، تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ جی، میں جاؤں یہاں سے؟ ارے، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ آ جاؤ۔ اچھا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے وارڈروب تک لایا اور اسے کھول کر ایک سادہ سا سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تم چینج کر لو، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ کپڑے ہاتھ میں لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلی تو احان نے اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالی اور بیڈ پر اپنے قریب اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ اس کے قریب بیٹھنے میں متعمل تھی جب اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھایا۔ دیکھو سیرت، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ چاچو کا ایسا اچانک چلے جانا اور پھر گھر والوں کا رویہ، میں الجھ کے رہ گیا ہوں۔ تم جانتی ہو مجھے اب کاروبار بھی نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ سمجھو کہ اب مجھے زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ مجھے تم سے شادی کے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے اس نئے رشتے کو اپنانے کے لیے۔ تم میرا ساتھ دینا اور جہاں تمہیں میری ضرورت ہوگی تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ صبح ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، وہاں میرا اپنا گھر بھی ہے اور پھر میں اب آگے کام وہیں سے شروع کروں گا۔ صبح 8 بجے کی ہماری فلائٹ ہے، تم اپنی پیکنگ کر لو۔ اشر کو لگ رہا تھا اس کی زندگی میں اب سکون ہی سکون ہے۔ وہ 5 بجے گھر لوٹ آتا تھا۔ آج بھی حسب معمول وہ گھر لوٹا تو انایا اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ اس کی بابت پوچھنے کے لیے کچن میں ماں کے پاس آیا تو سامنے کا منظر اس کے لیے خوشگوار حیرت لیے ہوئے تھا، جہاں انایا صوفیہ بیگم کے ساتھ روٹیاں بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی اس کے روٹی ڈالنے کے بعد روٹی کی شکل دیکھ کر دونوں کے قہقہے گونج رہے تھے۔ انایا نے ہنستے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی، جہاں اشر کھڑا حیران نظروں سے اسے کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ ماں، مجھے بھوک لگی ہے، پلیز جلدی سے روٹی دیں۔ انایا نے جلدی سے اس کے لیے سالن نکالا اور روٹی اس کے آگے رکھ دی۔ صوفیہ بیگم نماز کے لیے چلی گئیں اور انایا اس کے سامنے بیٹھ کر پرشوق نگاہوں سے اسے کھانا شروع کرتے دیکھنے لگی۔ پہلا لقمہ لیتے ہی اشر کا دل کیا کہ وہ واپس اگل دے، لیکن جب نظر انایا پہ پڑی تو مسکرا کر اسے ہاتھ کے اشارے سے بہت اچھا کی نوید دی، جس پر وہ بہت خوش ہو گئی اور آگے بڑھ کر اس کی پلیٹ سے ہی ایک نوالہ لیا اور اگلے ہی لمحے وہ ڈسٹ بن پہ جھک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے مڑ کر رغبت سے اشر کو کھاتے دیکھا اور اس کے آگے سے سالن اٹھا دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی کھانے کے قابل ہے جو تم کھا رہے ہو؟ سوری اشر، میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی روز کچھ نہ کچھ الٹا ہو جاتا ہے۔ تم نے آج سالن میں نمک ڈالا ہے یا نمک میں سالن بنایا ہے؟ اس کو پہلے ہی رونا آ رہا تھا۔ اشر کی اس بات پر بن برسات بارش ہونے لگی۔ ارے پلیز پلیز، رونا نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا یار پلیز چپ ہو جاؤ۔ دیکھو کوئی بات نہیں، تم چھوڑو یہ کھانا وانا بنانا، میں روز باہر سے لے آؤں گا، لیکن پلیز رونا نہیں۔ اسے روتے دیکھ کر اس کی اپنی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر انایا روتے ہوئے ہنسنے لگی۔ سیرت کی آنکھ 7 بجے کے قریب کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ اس کا اور احان کا سامان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ اپنے کپڑے لے کے واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ سیرت کو دیکھ کے اس نے کلائی میں بندی گھڑی پہ نظر دوڑائی۔ کتنا ٹائم اور لگے گا تمہیں؟ وہ نارمل انداز میں بولا۔ بس 10 منٹ۔ اوکے، میں نیچے تمہارا ویٹ کرتا ہوں، جلدی آنا۔ اس نے صرف اسبات میں سر ہلایا اور تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ بال سلجھا کر انہیں پونی میں مقید کیا اور بڑی سی وائٹ کلر کی چادر لے کر بیگ کندھے پہ ڈالتی
بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ احان کے سامنے کھڑی مرینا نے سیرت پر ایک سلگتی نظر ڈالی اور احان سے مخاطب ہوئی۔ احان، اگلے ہفتے سمیع اور زارا کی منگنی ہے، تب تک رک جاتے بیٹا۔ نہیں ماں، مجھے وہاں بہت سا کام ہے۔ لیکن احان، مرینا جانے دو اس کو۔ سلمان علی کی آواز کسی بھی احساس سے خالی تھی۔ وہ ماں کی پیشانی پر لب رکھے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سیرت نے دونوں کو خدا حافظ کہا تو دونوں نے ہی منہ موڑ لیا۔ وہ بوجھل دل سے باہر نکل آئی۔ سامنے احان اسے گیٹ سے باہر جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کے پیچھے باہر نکلی تو وہ ٹیکسی کا دروازہ کھولے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی اس کے مقابل بیٹھا اور دونوں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تمہارا بیٹا کچھ زیادہ ہی خوددار ہے۔ اس گھر کی گاڑی میں ایئرپورٹ تک جانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ونڈو سے دیکھتے سلمان علی نے اپنی زوجہ کو مخاطب کیا جو اس کے جانے پر سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب یہ لڑکی ہماری زندگیوں میں شامل ہوئی تھی۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ ہمایوں خود تو چلا گیا، اس منحوس کو میرے بیٹے کے سر پہ تھوپ گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے گھر تک پہنچتے پہنچتے لگ بھگ 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ سیرت کا خیال تھا کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ ہوگا، لیکن پوش علاقے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا گھر تھا۔ احان کے لاہور والے گھر جتنا بڑا ویسا ہی خوبصورت۔ وہ ٹیکسی سے اترے تو چوکیدار بھاگ کر آگے آیا اور احان کے ہاتھ سے سامان لیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک سائڈ پہ گیراج تھا جس میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، جبکہ دوسری طرف بہت ہی خوبصورت گارڈن تھا جس میں رنگ برنگے پھول لگے تھے۔ ایک سائڈ پہ بوگن ویلا گھر کے دوسرے پورشن تک جاری تھی، جہاں بچہ بوگن ویلا کے پھول گرے پڑے تھے۔ احان نے اس کے چہرے پر خوشی اور اشتیاق کی ملی جلی کیفیت دیکھی تو مسکرا دیا۔ کیسا لگا گھر؟ بہت خوبصورت، میرے خوابوں جیسا۔ کیا یہ ہمارا گھر ہے؟ اس کے اس معصوم سوال پر وہ مسکرا دیا۔ ہاں، ہمارا گھر ہے، تمہارا اور میرا۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندرونی طرف لے گیا اور سیرت نے گھوم پھر کر اگلے 10 منٹ میں پورا گھر دیکھ چکی تھی۔ میڈم، گھر دیکھ لیا ہے نا، اب میرے لیے اچھی سی کافی بنا کے لاؤ۔ کافی؟ جی کافی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد 2 کپ ٹرے میں رکھے باہر آئی۔ ایک کپ اس نے خود لیا اور دوسرا کپ احان کے آگے رکھ دیا۔ اسے تجسس ہوا وہ اتنی آسانی سے مان گئی اور اتنی جلدی کافی بنا کے بھی لے آئی۔ اس نے آگے ہو کر کپ اٹھایا تو دیکھ کر ایک نظر کپ پہ ڈالی اور دوسری سیرت پر جو مزے سے کپ لبوں سے لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ احان نے کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ؟ وہ آگے بڑھی اور جھک کر اس کے کپ میں دیکھا۔ اسے چائے کہتے ہیں۔ جی، وہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ بڑی معصومیت سے آگے سے پھر سے سوال آیا۔ دس از ناٹ فیئر۔ تم جانتی ہو مجھے چائے اچھی نہیں لگتی۔ اچھا، یہ تو تب سوچنا تھا نا جب مجھے کہہ کے گئے تھے کہ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں، شام کو ہمارا نکاح ہے۔ سیرت، مجھے کافی چاہیے۔ کچن اس سائڈ پہ ہے، وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی اور وہ اسے گھورتے ہوئے چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ اور آج اسے چائے اتنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ اسے چائے پیتے دیکھ کر وہ اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی اور واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک اور کپ تھا۔ وہ احان کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ دیا اور وہ حیران اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا ٹیسٹ تھا کہ کیا آپ کبھی میری پسند کو بھی اپنا سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی بھی کوئی شک ہے کیا؟ جی نہیں، شک تو پہلے بھی نہیں تھا۔ احان نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ اچھا، ایسی بات ہے، تو پھر یہ چائے کا کپ میرا اور یہ کافی تمہاری۔ کیا؟ جی۔ کیا کیا نہیں، ابھی یہ کافی کا کپ پورا تم پیو گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپ لے کر برے برے منہ بنانے لگی۔ اس کی شرارت اسی پہ بھاری پڑ گئی تھی۔ وہ کافی کا کپ ہاتھ میں لیے صحن میں چلی آئی۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر چھاؤں میں رکھی اور بوگن ویلا کے نیچے بیٹھ گئی۔ کئی پھول شاخوں سے الگ ہو گئے اس پہ آ گرے۔ اسے اس گوشے میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا اور جب پھول اس پہ آ کے گرتے تو وہ اسے اپنی زندگی کی طرح خوبصورت لگتے۔ پچھلے 1 سال سے اس کی زندگی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی پچھلی تمام محرومیوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ احان نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ اسے کبھی زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ برانڈڈ کپڑے، بیگ، جوتے، واچ، گولڈ کی ڈھیر ساری جیولری، اس سب کی تو اس نے کبھی خواہش کی ہی نہیں تھی۔ اس نے تو بس ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی کی خواہش کی تھی، ایسی آسائشات کی اسے کوئی خواہش نہ تھی، لیکن اللہ نے اس کی وہ حسرتیں بھی پوری کی تھیں جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ موف کلر کا برانڈڈ سوٹ جس میں نیوی بلو دھاگے کا کام کیا ہوا تھا،
कलाइयों में कंगन, नाक में डायमंड नोज पिन, हाथों में बेश कीमत अंगूठियाँ और पाँव में ब्रांडेड जूती पहने वो कहीं से भी पहले वाली सीरत नहीं लग रही थी। उसने चाय छोड़कर कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी थी और अहान ने चाय पीनी शुरू कर दी थी। दोनों एक दूसरे की पसंद में ढल गए थे। उसे लगता था अहान के बगैर उसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं, उसकी ज़ात उसके साथ के बगैर नामुकम्मल है। तभी उसकी गाड़ी का मखसूस हॉर्न बजा और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पार्क करके वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब चला आया, उसे बाहों के घेरे में लेकर उसकी पेशानी पर अपने लब रखे। वो रोज़ाना सुबह जब घर से निकलता और शाम को घर लौटता तो ये उसका मामूल था। वो सीरत को अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत का एहसास दिलाता था और वो आंखें बंद करके उस एहसास को आबे हयात की तरह अपने अंदर उतारती। डियर वाइफी, क्या किया आज सारा दिन? कुछ भी नहीं, सिर्फ आराम किया और आपके लिए अपने हाथों से डिनर तैयार किया। अच्छा, बहुत भूख लगी है, मैं फ़्रेश होके आता हूँ, तुम खाना लगवाओ। ओके। खाने के बाद वो दोनों लॉन में चहलकदमी करते थे और ये उनका मामूल था। दोनों एक दूसरे को सारे दिन की छोटी छोटी बातें शेयर करते। उस लॉन में लगे फूल पौधे उनकी बातें सुन के मुस्कुरा देते। आज भी वो हस्बे मामूल सहन में निकल आए। सीरत, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? जानती हो, आज पापा की कॉल आई थी। अच्छा, ये तो वाकई खुशी की बात है। उन्होंने हम दोनों को लाहौर बुलाया है। अगले हफ्ते समी की शादी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कल नहीं तो परसों तुम तैयार रहना, हम चल के शादी के लिए शॉपिंग करेंगे। उसकी एक्साइटमेंट देखकर वो भी खुशी से मुस्कुराती, लेकिन दिल में गिरा सी थी। न जाने उसके साथ सबका रवैया कैसा होगा। अहान उन दिनों बहुत खुश था और उसकी खुशी का ये आलम था कि वो आजकल सीरत को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। उसकी हर बात अपने घर से शुरू होकर अपने घर पे ख़त्म होती थी और तब सीरत को एहसास हुआ कि शायद उन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए थी। वो उसके साथ खुश तो था, लेकिन वो अपने घर वालों को बहुत मिस करता है। वो दोनों शॉपिंग पर गए और पहली बार अहान ने उसे एक बार भी नहीं पूछा कि वो भी कुछ लेगी। उसने घर के हर फर्द के लिए शॉपिंग की थी और सीरत को उसका खुद को नज़रअंदाज करना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसे लगा शायद वो उसकी मोहब्बत और तवज्जो की इतनी आदी हो गई है कि उसे उसका अपने घर वालों के लिए फ़िक्र करना बुरा लग रहा है। और आज की रात पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मुँह मोड़े सो रहे थे। ये उनके रिश्ते में पहली खलीज थी और हर गुजरते दिन के साथ ये खलीज घटने की बजाय बढ़ने वाली थी। घर से निकलते हुए सीरत को न जाने क्यों रोना आ रहा था। उसे लगा शायद वो अब दोबारा कभी यहाँ ना आ सकेगी। ये घर उसके लिए उसकी जन्नत था और ये जन्नत उससे छीनने वाली थी। सीरत ने घर से निकलने से पहले ज़फ़र और उसकी बीवी को घर का बहुत सा ख्याल रखने की ताकीद करते हुए निकली। अहान ने बिज़नेस का सारा काम फ़ारूक साहब के हवाले करके वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। जिस वक्त वो लाहौर पहुँचे रात के 9 बज रहे थे। टैक्सी से उतरकर अहान उसे बाहर ही छोड़कर भागने के से अंदाज में अंदर दाखिल हो गया। सीरत मरे मरे कदमों से उसके पीछे अंदर दाखिल हुई। सब लोग उससे बहुत खुशदिली से मिले थे। सीरत के साथ सबका रवैया बस लिया दिया सा था। सब अहान के गिर्द जमा थे। उसे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। वो खुद एक सोफ़े पर टिक गई। उसने अहान की तरफ देखने से गुरेज किया क्योंकि वो बर्दाश्त की आखिरी हदों पर थी। खाना लगा तो फारिया और मरीना बेगम ने अहान को दोनों बाजुओं से थाम कर खाने की टेबल तक ले गईं। सीरत सबके बैठने के बाद भी इंतज़ार करती रही कि शायद अहान को उसकी याद आ जाए, लेकिन वो तो अपनों में गुम था। उसे सीरत हमायूं कहाँ से याद आती। सीरत के लिए ये दिन किसी इम्तिहान से कम न थे। किचन का सारा काम उसे सौंपा गया था। अहान सुबह उसके जागने से पहले घर से निकल जाता और रात गए जब वो अपने काम करके आती तो वो सो चुका होता। उसे लगा वो उसे भूल रहा है। कराची से सफ़िया चची और उनकी बेटी सारा भी आ गई थी। वो उन्हें लेने एयरपोर्ट गया था। जिस वक्त वो उन्हें लिए घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र डाइनिंग पे खाना लगाती सीरत पे पड़ी और उसे याद आया कि आज उसने कहा था कि उसे कुछ शॉपिंग करनी है और वो घर से निकलकर उस बात को सिरे से ही भूल गया था। वो एक्सक्यूज़ करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही मरीना बेगम उसके रास्ते में आ गई। अहान बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो उससे बाद में बात करने की सोचता माँ के साथ आगे बढ़ गया। सीरत ने अपनी पलकों पे अटके आंसुओं को दुपट्टे के कोने से साफ़ किया और बोझल दिल से बाकी के काम निपटाने लगी। खाने की टेबल पर आज बहुत दिनों के बाद अहान को महसूस हुआ कि सीरत कहीं नहीं है। वो उसे ढूंढता हुआ किचन में आया जहाँ वो दादी के लिए परहेज़ी खाना बना रही थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? चलो चल के खाना खा लो। उसे अपने शौहर की मासूमियत पर गुस्सा आया, जिसे इतने दिनों में ये नहीं पता चल सका था कि उसकी बीवी का तो सारा वक्त किचन में ही गुजरता है। आप खाएं, मैं दादी को खाना दे के आती हूँ।
وہ تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، لیکن اسے اپنے کام میں مگن دیکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کے بعد اس کا سارا دھیان اس کی طرف ہی رہا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آئی۔ کمرے میں آ کر وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ نیند کا سخت غلبہ ہونے کے باوجود وہ سر جھٹک کر جاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ان دنوں نہ جانے کیا تھا، وہ کمرے میں آتے ہی سو جاتا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ جاگ نہیں سکتا تھا۔ دروازے کے باہر کھٹ پٹ کی آواز سن کر وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی سیرت کو اسے جاگتے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو کمرے میں؟ میں تو روز ہی اسی وقت آتی ہوں، وہ اکھڑے انداز میں بولی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یار آئی نو ان دنوں میں تمہیں وقت نہیں دے سکا، لیکن تم بھی تو سوچو میں کتنے عرصے کے بعد گھر والوں سے ملا ہوں۔ اوکے لائٹ بند کر دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سیرت میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے۔ اہان آپ اپنی وکالت پھر کبھی سنائیے گا۔ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس نے اٹھا کے بٹھا دیا تھا۔ تو کس لہجے میں بات کروں؟ تم میرے گھر والوں سے اس قدر جالس ہوتی ہو سیرت کہ تمہیں میرا ان سے 2 دن ہنس کے بولنا بھی ناگوار گزر گیا ہے۔ اس کے الزام پر وہ ششدر اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو تمہارے دل میں ان سب کو چھوڑ جانتی ہو تمہارے لیے میں ان سب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ غلط کیا تھا آپ نے، نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور میرے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ تم سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، تو وہ غلطی اب سدھار لیں۔ ایک زوردار تماچا سیرت کے منہ پہ پڑا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ اہان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر دے مارا۔ اس میں سیرت کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایم سوری سیرت، مجھے تمہاری بات پہ ایسے ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس یہ شادی ختم ہونے دو۔ اوہو بس یہ شادی ختم ہونے دو، ہم لوگ اپنے گھر لوٹ چلیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مڑا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ نہ جانے کب وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ سر تھامے کافی دیر بیٹھا رہا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ خود میں اتنی سکت نہیں پا رہا تھا کہ وہ اٹھ کر سیرت کے پیچھے جا سکے، اور پھر بیٹھے بیٹھے اس کا دماغ غنودگی میں چلا گیا۔ دوبارہ جس وقت اس کی آنکھ کھلی صورت سوا نیزے پر تھا۔ کافی دیر کسل مندی سے وہ بیڈ پہ پڑا رہا۔ کھٹ پٹ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو سیرت الماری میں سر دیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی ساری حسیات جاگ اٹھیں اور وہ تیزی سے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور اس سے بھی تیزی سے سیرت دروازے کی طرف مڑی اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ ٹھک کی آواز کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ وہ شاور لے کر چینج کر کے نیچے آیا تو اسے اس کی ایک جھلک کچن کے کھلے دروازے سے نظر آئی۔ وہ سیدھا کچن کی طرف بڑھا۔ سیڑھیوں سے اترتی مرینا بیگم نے اہان کو اپنے پاس بلایا، لیکن وہ ان کی آواز نظر انداز کرتا کچن میں چلا آیا، جہاں وہ لنچ کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ کبرڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ سکینہ بھی آپ کے ساتھ جو دوسری ملازمہ ہوتی تھی، نوری، وہ کدھر ہے؟ صاحب وہ بھی ادھر ہی ہیں۔ وہ جی نوری اور شرافت مل کر گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نوری کو اپنے ساتھ کچن میں کام پہ رکھیں، اور شرافت کو بولیں وہ شادی تک اپنے دونوں بھائیوں کو بھی لے آئے کام پر۔ لیکن صاحب بڑی بیوی جی نے منع کیا ہے کہ نوری کچن کے کام نہیں کرے گی۔ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کریں، اور ہاں ابھی 2 گلاس جوس بنا دیں۔ سیرت بظاہر اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن اس کا سارا دھیان اس کی باتوں کی طرف تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ آگے بڑھا اور سیرت کا ہاتھ پکڑتا اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ باہر لایا اور پھینکنے کے سے انداز میں ہال میں موجود صوفے پر اسے بٹھایا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتا اسے واپس پہلے والی پوزیشن میں بٹھا چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ سیرت سب کی موجودگی میں شرمندہ سی سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ سمی نے گلا کھنکھار کر اہان کو اشارے سے پوچھا یہ کیا ہے، اور اس کی بات پر اس نے مسکرا کر سیرت کو دیکھا جو شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ مرینا بیگم کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھری تھیں۔ انہوں نے سارا کو اشارے سے اہان کے پاس جانے کو کہا۔ اہان مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، پلیز مجھے لے چلو۔ سارا نے بڑی لجاجت سے اہان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے کہا، سارا تم ایسا کرو مما کی گاڑی لے جاؤ اور ساتھ فاریہ کو لے جاؤ، میں نے آج اپنی وائفی کو شاپنگ کرانی ہے۔ یہاں آ کر پہلی بار اسے سیرت کے لیے اس طرح پوزیسو دیکھ کر فاریہ اور مرینا بیگم حیران تھیں۔ ان کا خیال تھا وہ ان دونوں میں تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اہان کا اس کے حوالے سے لاپرواہ سا انداز اور سیرت کا بھی اس سے کھچا کھچا سا رویہ، ان دونوں نے کچھ اور ہی اخذ کیا تھا۔ اچھا چلو میں تم دونوں کے ساتھ ہی چلی چلتی ہوں،
نہیں یار, ہمیں پرائیویسی چاہیے, تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ. اور اس کے اس بات پر سب کا منہ کھل گیا. وہ تو بہت کیئرنگ تھا, سب کا دل رکھنے والا, اور آج تو اس نے حد ہی کرتی تھی. اور یہ بات سب کو چبھ رہی تھی, جبکہ ایک طرف یہ سب کچھ دیکھتی دادی مطمئن ہو گئی تھی, کیونکہ جس طرح رات کو سیرت روتے ہوئے ان کے کمرے میں آئی تھی وہ تو بہت پریشان ہو گئی تھی. گو کہ اس نے انہیں رونے کی وجہ پوچھنے پر ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا. جاؤ چینج کر کے آؤ, میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. احان نے سیرت کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہا. لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ سارا کو لے جائیں. تمہیں جو کہا ہے وہ کرو, اس بار وہ سخت لہجے میں بولا. اسے بھیج کر وہ سب سے ایکسکیوز کرتا باہر نکل آیا, جہاں سمی کھڑا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا. اچھا کیا ہے تم نے, میں بہت دنوں سے سب دیکھ رہا تھا, تم دونوں ایک دوسرے سے کافی دور دور نظر آتے تھے. کیا تم نے اس سے شادی صرف چاچو سے وعدہ نبھانے کے لیے کی ہے؟ بھائی, اگر تم نے ایسا کیا ہے تو یہ تم نے اس کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی غلط کیا ہے. احان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اسے سمی کے پیچھے وہ کھڑی نظر آئی. کاسنی کلر کے کپڑے پہنے, ساتھ کندھوں پر سفید چادر ڈالے, وہ بہت ڈل لگ رہی تھی. چلیں, احان نے اس سے پوچھا اور اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا. گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سیرت کے چہرے پہ ایک نظر ڈالی, اور اس کے مرجھائے چہرے کی وجہ اس نے اپنے رات کے رویے کی وجہ جانا. شام میں مہندی تھی, اس لیے اسے شاپنگ کرا کے اسے پارلر چھوڑ کے وہ گھر آ گیا, اور ڈرائیور کو ٹھیک 9 بجے سیرت کو پارلر سے پک کر کے ہال میں پہنچانے کا کہا. وہ ہال میں پہنچا تو 10 بج چکے تھے. فاروق صاحب سے ویڈیو کالنگ میں ایک میٹنگ کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا. بلو کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس وہ اپنی ازلی مغرور انداز میں محفل کی جان لگ رہا تھا. ہر لڑکی کی نظر اس پہ تھی, اور وہ جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی. ہم کو معلوم نہیں محبت کے تقاضے, لیکن ہم نے تیری باتوں کے علاوہ ہر بات بلا رکھی ہے. احان نے قریب سے گزرتی انایا کو روک کر سیرت کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ابھی تو ادھر ہی تھی. تبھی دلہا اور دلہن کو سٹیج پر لا کے بٹھایا گیا. زارا کے لبوں پر دھیمی مسکان تھی, اپنی چاہت کو پا لینے کی الوہی چمک جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی. وہ جب تک اس کے پیچھے بھاگتی رہی وہ اس سے دور بھاگتا رہا, اور جب اس نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے لو لگائی تو وہ بھی اس کی طرف لوٹ آیا. کھانے کے بعد سب لوگ سٹیج پر جمع ہو گئے. احان سیرت کو ڈھونڈتا سٹیج پہ موجود ہر چہرے میں اسے تلاشنے لگا, اور پھر اس کی تلاش ختم ہوئی. اسے سامنے لگے قد آور شیشے میں وہ نظر آئی. دادی کی اوٹ میں سے چھپ کے اسے دیکھ رہی تھی. احان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی. گرین کلر کے لہنگے اور گولڈن کلر کی کام والی شرٹ پہ بڑا سا گرین دوپٹہ, شانوں پہ پھیلائے بالوں کی فرینچ چٹیاں بنائے, ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں ڈالی گئی تھیں. احان نے آئینے میں اس کا تفصیلی جائزہ لے کر اپنی بائیں جانب بیٹھی دادی کی طرف مڑا, اور ان کے پاس پہنچ کر ان کے گلے لگ گیا. ان کے کندھے پہ سر رکھے سیرت کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبائی تو وہ سٹ پٹا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی, جبکہ وہ سیدھا ہوتا ہوا اس کے سامنے موجود کاؤچ پہ بیٹھ گیا. سٹیج پر لڑکیوں اور لڑکوں میں شعر و شاعری کا مقابلہ جاری تھا, جبکہ احان سیرت کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا. اسے کچھ ہوش نہیں تھا وہاں کیا ہو رہا ہے. سب کی ہوٹنگ پر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں لڑکے مقابلے میں ہار رہے تھے. احان نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے ایک شعر پڑھا. مجھ سے نفرت واجب ہے, نہ کرو گے تو محبت ہو جائے گی. اب کی بار لڑکوں کی طرف سے ہوٹنگ ہو رہی تھی. تبھی احان کے ہاتھ سے مائک سیرت نے لیا. مجھے لہجے سمجھ آتے ہیں, اپنے الفاظ کو ترتیب نہ دے. اس کے شعر پڑھنے پر لڑکیاں اسے کھینچتی ہوئی اپنی طرف لے گئیں, جبکہ احان لڑکوں کو جوائن کر چکا تھا. وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں, ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں. احان اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ دے رہا تھا. لوگ مطلب سے پاس آتے ہیں, ہم نہیں کسی کے مطلب کے. سیرت کے اس شعر کے بعد احان تھوڑی دیر کے لیے چپ سا ہو گیا. سب لڑکوں کی نظریں اس پہ ٹکی تھیں. کچھ پل کا ساتھ دے کر تم نے پل پل کے لیے بے چین رکھا. سیرت کو اب اس پہ غصہ آ رہا تھا. یاد آئیں گی غفلتیں تم کو, تمہیں دکھ نہ ہونے کا بڑا دکھ ہوگا. دھیان رہے روٹھی ہوئی خاموشی سے بیٹھی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں. ان دونوں کے ہر شعر کے بعد دونوں طرف سے زبردست ہوٹنگ ہو رہی تھی. میں وہاں ہوں جہاں جہاں تم ہو, تم کرو گے کہاں کہاں سے گریز. سیرت کو خاموش دیکھ کر احان کی طرف سے ایک اور شعر آیا. میرا سوچنا تیری ذات تک, میری گفتگو تیری بات تک, نہ تم ملو مجھے جو کبھی میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک. کبھی فرصتیں جو ملیں تو آ میری زندگی کے حصار تک. میں نے جانا
کہ میں تو کچھ بھی نہیں، تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ اہان کے اس شعر کے ساتھ ہی محفل برخاست ہو چکی تھی۔ لڑکے یہ مقابلہ جیت چکے تھے۔ اہان اسٹیج سے اتر کر اشر کے ساتھ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اشر کافی دیر اس پہ نظریں جمائے دیکھتا رہا۔ اہان نے اسے ایسے تکتے دیکھا تو جھنجھلا گیا۔ کیا ہے یار، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اچھا چل اب جلدی سے بول، یہ کیا تھا؟ تیرے اور سیرت کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ گدھے، بھابھی ہے تیری، سیرت کیا لگا رکھی ہے؟ پہلے وہ میری بہن ہے، بھابھی بعد میں بنی ہے۔ اچھا، میں تیرا دوست پہلے بنا ہوں اور وہ تیری بہن بعد میں بنی ہے؟ اچھا، مجھے باتوں میں لگا کہ تو اصل بات چھپا نہیں سکتا۔ کچھ بھی نہیں یار، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اہان، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، چلو شاباش، جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اہان نے اس کی طرف دیکھا اور اسے رات ہونے والی ساری بات بتا دی۔ اہان، تم نے اس پہ ہاتھ اٹھا کے بہت غلط کیا ہے۔ ہاں جانتا ہوں غلط کیا ہے، لیکن یار میرے منہ میں غصے سے اگر کچھ نکل بھی گیا تھا تو اسے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں اپنی غلطی اب سدھار سکتا ہوں؟ میں اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بیچارگی سے کہتا اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ صبح سے پہلے شاپنگ اور پھر پارلر والی کے آگے اسٹیچو بن کے 1.5 گھنٹہ بیٹھنا، پھر اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ دن کوئی اپنے رات کے کپڑے دادی کے کمرے میں رکھ گئی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ دادی کے روم میں آ گئی جہاں اس وقت دادی موجود نہیں تھی۔ وہ شاید تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ اسے کمرے میں ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب زور زور سے دروازہ دڑدڑایا گیا۔ اس نے ڈور کھولا تو سامنے مرینا بیگم موجود تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے روم میں اس کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ نہیں آئی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کچن اور لاؤنج سے ہوتا دادی کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن کمرے سے آتی آوازوں پر اس کے قدم رک گئے۔ دروازے کی طرف جاتا اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ کہاں میرا بیٹا اور کہاں تم؟ تم ایک طوائف کی بیٹی ہو۔ میرے بیٹے کی معاشرے میں ایک عزت اور مقام ہے۔ وہ لاکھوں لوگوں میں کھڑا ہوتا ہے تو نظر اس پر ہی ٹکتی ہے۔ وہ تم سے مجبوری کا رشتہ نبھا رہا ہے، تمہارے باپ کا احسان اتار رہا ہے۔ تم تو نہیں جانتی ہوگی احسان کے بارے میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تمہارے باپ نے اہان کو اپنی کڈنی دی تھی اور ساری زندگی اس کا خراج حاصل کرتا رہا۔ تمہارا باپ مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو پابند کر گیا کہ وہ تم جیسی حرافہ سے شادی کر لے۔ انہوں نے جھوٹ کی آمیزش شامل کی۔ باہر سنتا اہان اپنی ماں کی باتیں سن کے حیران تھا۔ نہیں، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ اہان کو سیرت کی آواز میں واضح کپکپی محسوس ہوئی تھی۔ وہ وہیں سے لوٹ آیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ سن کر آ رہا ہے وہ اس کی ماں کہہ رہی تھی۔ وہ کیسے ایسا کہہ سکتی تھی؟ وہ خود بھی تو ایک عورت ہے۔ ایک عورت کی دوسری عورت سے نفرت اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ پرسوں سمی کا ولیمہ ہے اور ولیمے کے بعد تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز ایسا مت کہیں۔ آپ اہان کی دوسری شادی کرا دیں، میں خود انہیں کہوں گی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن پلیز مجھے گھر سے جانے کے لیے نہ کہیں۔ مرینا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے تھوڑی سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ اسے دھکا دے کر بیڈ پہ پھینکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اہان سیڑھیوں تک پہنچا تھا جب فاریہ اس کے لیے دودھ کا گلاس لیے اس کے پاس چلی آئی۔ اہان نے غائب دماغی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کے اوپر کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس کی نظروں کے سامنے سیرت کا چہرہ لہرایا۔ اس کے کانوں میں اس کی کپکپاتی آواز ٹکرائی تو وہ بے چین ہوا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترا اور دادی کے کمرے میں آیا جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا اور اہان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ چلو اپنے کمرے میں۔ نہیں، میں آج دادی کے پاس ہی سوں گی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تمہیں آواز نہیں آئی؟ اب کی بار اس کی آواز میں ایک دھاڑ تھی اور وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اسے غصے میں دیکھ کر سیرت وہیں دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی۔ اہان تھوڑی دیر غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر کاٹتا رہا، پھر اپنے کپڑے لے کے واش روم میں گھس گیا۔ وہ واپس آیا تو وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں وہیں کھڑی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے آئینے میں اس کے چہرے پہ نظر ڈالی تو اسے اس کے چہرے میں زردیاں سی گھلی نظر آئیں۔ اس کا دل پسیج گیا۔ اس لڑکی کو میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا اور میری ہی وجہ سے پچھلے 10 دن سے نہ جانے وہ کس اذیت میں رہی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر چن کر اس نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ سیرت کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کی گرفت اور سخت ہوئی۔ اس نے اپنے لب اس کے سر پہ رکھے تو سیرت کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اس کے آنسوؤں سے اس کی شرٹ بھیگنے لگی۔ آئی ایم سوری یار، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔
وہ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے بیڈ پہ آیا اور اسے بیڈ پہ بٹھا کر اس کے سامنے چیئر رکھ کے بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہارے گھر دادی کو بھیجا تھا تو اس کی وجہ صرف چاچو تھے۔ پھر تم میرے آفس آئیں تو مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہوئی، اور جب تم میرے ساتھ اپنے گھر سے اپنا سامان لینے گئی تھی، وہ لمحہ یاد کر کے وہ مسکرایا، تب مجھے تم سے چڑ محسوس ہوئی تھی۔ پھر جب اشر کے یہ پوچھنے پر کہ تم اتنی سمپل کیوں رہتی ہو، تمہارا جواب سن کر مجھے تم پہ غصہ آیا تھا کہ تم جان بوجھ کر مظلومیت کا ڈرامہ کرتی ہو۔ لیکن پھر جس طرح تم نے چاچو کا خیال رکھا، اور ایک دن جب کھانے کی ٹیبل پر تم ہم سب کے ساتھ موجود تھیں، تم عین میرے سامنے آ کے بیٹھی تھی، تم بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، میرے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے پر تم کنفیوز ہو کے وہاں سے جلدی اٹھ گئی تھی، تب پہلی بار میرے دل میں تمہارے لیے ایک بہت ہی پاکیزہ جذبے نے جنم لیا تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ جانتی ہو، میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، جبکہ یہ بات شاید تم خود بھی نہیں جانتی تھی۔ جانتی ہو، مجھے پہلی بار اشر نے کہا تھا کہ اہان، سیرت تم سے بہت متاثر ہے، شاید وہ تمہارے لیے دل میں کوئی اور بھی جذبہ رکھتی ہے، اور اس کی بات پر تو میں نے اسے جھٹلا دیا تھا، لیکن جب تم میرے سامنے ہوتی تو تمہارا گریز مجھے باور کرواتا تھا کہ کچھ تو ہے۔ اشر کہتا تھا کہ سیرت بیچاری نے کس پتھر سے دل لگا لیا ہے، اور میں اس کی بات پہ مسکرا دیتا۔ جب ہم لوگ امریکہ گئے تو فلائٹ میں تمہارا خوف سے میرا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا اور پھر اپنا ہاتھ کھینچ لینا مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گیا۔ جب کچن میں سمی نے تم سے کہا کہ کافی بنانا سیکھ لو، اور تمہارا اور سمی کی بحث سن کر میں نے پہلی بار چائے پی تھی، صرف تمہارے لیے۔ جانتی ہو، جب چاچو تم سے وعدہ لے رہے تھے کہ تمہیں میرا پابند کر رہے تھے، میں نے اس سے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اگر کسی سے شادی کروں گا وہ سیرت ہمایوں ہوگی۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ چاچو صرف کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں تو میں ان کی زندگی میں ہی تم سے شادی کر لیتا، لیکن تم سے شادی میں نے کسی وعدے کی پابندی کرتے ہوئے نہیں کی، بلکہ یہ 100% میرا اپنا، میرے دل کا فیصلہ تھا۔ وہ اب حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک آنسو اس کے گالوں سے ہوتا اس کی تھوڑی پر پہنچا تھا، جسے اہان نے اپنے پوروں پر چن لیا۔ بس بہت بہا لیے آنسو، اب اور نہیں۔ لیکن آپ نے پرسوں رات کو کہا تھا کہ مجھ سے شادی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ کہا تھا؟ غلط کہا تھا؟ آپ نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ میں بہت بڑا بیوقوف تھا، میں الو کا پٹھا تھا۔ کیا اس کے لیے کان پکڑ کے معافی مانگوں؟ وہ تیکھی نظروں سے گھورتی سیرت اسے کانوں کو ہاتھ لگاتا دیکھ کر کھلکھلا کے ہنستی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تم مجھ سے ناراضگی کے چکر میں اتنی زرد کیوں ہو رہی ہو؟ وہ پتہ نہیں پچھلے 3-4 دن سے میری طبیعت کچھ خراب، بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ اسے زور کی ابکائی آئی، وہ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے واش روم میں گھس گئی تھی، اور اہان پریشانی میں گھرا اسے واش بیسن پہ جھکا دیکھنے لگا۔ منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کر وہ باہر آئی تو وہ اسے تھام کر بیڈ تک لایا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ایک بار پھر پلٹ کر واش روم میں گھس گئی، اور اہان اب اس صورتحال سے حد درجہ پریشان ہو گیا۔ وہ باہر آئی تو اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی، وارڈروب سے اس کی چادر نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور اسے لے کر قریبی ہاسپٹل آ گیا۔ کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی تو سیرت نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اہان کی خوشی قابل دید تھی، جو آدھی رات کو بیچ سڑک میں گاڑی روک کر اس سے باہر نکل آیا اور خوشی سے سیرت کو گول گول گھماتے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اہان چھوڑ دے مجھے، میں گر جاؤں گی۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا میں تمہیں گرنے دوں گا؟ اور اس کی بات پر سیرت نے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اہان کو آج کی صبح ہر سویرے سے زیادہ خوبصورت اور دلکش لگی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے، ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے سیرت بے غم سو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ شاور لے کر کپڑے چینج کر کے نیچے چلا آیا، جہاں بڑے ہال میں اس وقت سب لوگ موجود تھے۔ سلمان علی اور سمی کی کسی بات پہ بحث چل رہی تھی۔ فاریہ اور سارا موبائل میں بزی تھیں، دادی خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہی تھیں۔ مرینہ بیگم اور چچی کے اپنے راز و نیاز چل رہے تھے۔ اس کے سلام کرنے پر سب نے ہی ایک پل کے لیے رک کر اس کے سلام کو یک زبان ہو کے جواب دیا اور پھر سے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے حد درجے سنجیدہ انداز کو دیکھتے ہوئے سب ہی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں سمی کے ولیمے کے بعد واپس اسلام آباد جا رہا ہوں، میری وجہ سے میرے آفس کے بہت سے کام پینڈنگ پڑے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم اب یہیں پہ دوبارہ سے اپنی فیکٹری کو سنبھالو۔ سلمان علی جلدی سے بولے، نہیں بابا، میں آپ کے بلانے پر اس لیے نہیں آیا کہ میں دوبارہ آپ کو جوائن کروں گا۔ اس کا انداز حتمی تھا۔
اس کے جانے کے بعد سلمان علی کو اندازہ ہوا تھا یہ فیکٹریاں اس کے بغیر نہیں چل سکتی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اور اب میں آتا ہوں سب سے اہم بات کی طرف، وہ میری بیوی سے جڑی ہے۔ میں نے اس سے شادی کوئی وعدہ وفا کرنے کے لیے نہیں کی، بلکہ وہ میرے دل کی اولین خواہش ہے، اور اسے میری زندگی سے نکالنے کی کوشش ترک کر دیں، ورنہ میں اور وہ اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھیں گے۔ اس نے ماں پہ نظریں جمائے کہا۔ لیکن بھائی، کوئی آپ دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ سمی نے فکر مندی سے پوچھا۔ اب اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ مرینہ بیگم اور فاریہ نے نظریں جھکا لیں۔ مرینہ، یہ احان کیا کہہ کے گیا ہے؟ مجھے کیا پتا کیا کہا ہے؟ ان کی آواز میں بے یقینی تھی۔ مرینہ، میں صرف اتنا کہوں گا، اس لڑکی کے باپ کا احسان ہی یاد کر کے اسے بخش دو۔ مرینہ بیگم کہہ کے وہاں سے چل دی۔ وہ آج اپنے گھر میں مطمئن تھی، وہ اپنی جنت میں لوٹ آئی تھی۔ کافی کا کپ تھامے وہ احان اور اپنی بیٹی رویحہ کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی میں نہ جانے کیا راز و نیاز ہو رہے تھے۔ وہ اور احان دوبارہ کبھی لاہور نہیں گئے۔ رویحہ پورے 4 سال کی ہو چکی۔ ان 4 سالوں میں وہ روزانہ ماں اور باپ سے فون پہ بات کرتا ہے، اور روز ان کے لاہور آنے کے سوال پر وہ فون بند کر دیتا ہے۔ وہ جانتی ہے وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ بھی اسے فورس کرتی رہتی ہے کہ ہمیں مما بابا سے ملنے جانا چاہیے، اور وہ ہر بار اس کی بات ٹال دیتا ہے۔ سیرت، میں پھر سے 5 سال پہلے والی جگہ پر نہیں آنا چاہتا، میں اپنی زندگی کا سکون نہیں کھونا چاہتا۔ رویحہ کی پیدائش پر سلمان علی، سمی، زارا، حاشر اور عنایا سبھی آئے تھے۔ مرینہ بیگم نے اسے فون پہ مبارکباد دی تھی۔ وہ خود میں ہمت نہیں پاتی تھیں کہ وہ سیرت کا سامنا کر سکیں۔ یہ آگہی بڑی ظالم چیز ہے۔ جب انسان اپنی خطاؤں سے آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر مکافات عمل شروع ہوتا ہے۔ رویحہ کو سلا کر وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کرتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ ڈیئر وائفی، کن خیالوں میں کوئی ہوئی ہو؟ احان کو دیکھ کر رویحہ بھی اسے وائفی کہتی تھی، اور اس کی معصومیت پر دونوں ہی ہنستے تھے، اور ان کی ہنسی میں اس کی کھلکھلاہٹیں بھی شامل ہوتیں جو ماں باپ کو خوش دیکھ کر خوش ہوتی۔ احان، آپ کو نہیں لگتا آپ کو مما کو معاف کر دینا چاہیے؟ ماں باپ بھی تو اولاد کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، آپ کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے۔ اس کی بات پر کنونس ہوتے ہوئے اس نے سر اسپات میں ہلایا اور اس کے گالوں کو چوم لیا۔ کیا کرتے ہیں احان، کوئی دیکھ لے گا؟ اسی لیے تو میں لاہور نہیں جاتا، پھر میں اپنی وائفی کے ساتھ رومانس نہیں کر سکوں گا۔ اس کی بات پر سیرت نے اس کے بازوؤں پر چٹکی کاٹی۔ تبھی ہال کے دروازے سے سلمان علی اندر داخل ہوئے، ان کے پیچھے فاریہ، زارا، سمی اور آخر میں مرینہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ سب سے مل کر احان مڑنے لگا تو سیرت نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لیے مرینہ بیگم کے پاس آ گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے اس نے احان کا ہاتھ کھینچ کر اسے ماں کے سامنے کھڑا کیا، اور مرینہ بیگم بھی روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئیں۔ احان نے بھی انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ انہیں لے کر وہ رویحہ کے پاس آیا جو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مرینہ بیگم نے بھی اس کی معصومیت پر ہنستے ہوئے اسے گلے لگا کر چٹا چٹ چوم لیا۔ سیرت یہ سب دیکھ کر مسکرا دی۔ آج اس کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ اسے ایک بات سمجھ آ گئی تھی، جو آپ سے محبت کرے اس سے جڑے رشتوں سے بھی محبت ہو ہی جاتی ہے، اور اسے احان سے جڑے رشتوں سے، ہر رشتے سے محبت تھی۔ اس نے اس کے اندر اتنی محبت بھرتی تھی کہ کسی اور جذبے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول اجنبی راہوں کے مسافر۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے تو اسٹوری بڑی اچھی لگی، انٹرسٹنگ لگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس دی اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔